الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضلت على الأنبياء بست أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون رواه الإمام الهمام المسلم في صحيحه صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز دوستو، آج 9 نومبر 2021 بروز منگل ہے اور آپ کے یہاں ضلع مظفر گڑھ چوک سرور شہید میں سیرت النبی کمیٹی کے حوالے سے تقریبات ربیع الاول کے پروگرام کا آخری پروگرام ہے۔ یہ پروگرام ربیع الاول سے 2-4 دن بعد صرف میری وجہ سے رکھا گیا۔ ان حضرات نے رابطہ مجھ سے لیٹ کیا تو میرے پاس دن نہیں تھا، تو میں نے انہوں نے کہا بھی ربیع الاول کا پروگرام آخری کرنا ہے تو ربیع الاول کے بعد کر لیں، اگر مجھے ہی بلانا ہے، نہیں تو آپ اپنی ترتیب رکھ لیں۔ لیکن ہمارے مخدوم زادہ حضرت مولانا سعید اللہ ارشد دامت برکاتہم فرمان لگے نہیں جو آپ فرمائیں گے، تو آج کا دن مشورے سے طے ہوا۔ میرے دوستو، سیرت النبی کے حوالے سے مختلف عنوانات پر بندہ بات کر سکتا ہے اور بات سن بھی سکتا ہے اور بات کی بھی گئی ہوگی، لیکن جو 2-4 باتیں میں آپ کی خدمت میں کرنا چاہ رہا ہوں نا، بس آپ توجہ میری طرف رکھیں اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں تو انشاءاللہ تعالی میں آپ کا وقت ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ میرے دوستو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی ہیں، اور صرف ہمارے نبی نہیں ہیں بلکہ نبیوں کے بھی نبی ہیں۔ نبیوں کے نبی ہونے کا مطلب، اس کی وجہ قرآن کریم کی سورۃ آل عمران آیت نمبر 81 ہے۔ رب کریم فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، کہ میں نے جب انبیاء کو اعلان نبوت کے لیے وعدہ لیا تو نے یہ کہا کہ اگر آپ کے ادوار نبوات میں محمد الرسول اللہ سارے بولیے نا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو اپنی دعوت نبوت چھوڑ کے ان پر ایمان لاؤ گے۔ تو اس سے پتہ چلا حضور صرف نبی نہیں ہیں، نبی الانبیاء ہے۔ حکیم الاسلام قاری محمد طیب قاسمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی وہ ہوتا ہے جس کا کلمہ امت پڑھتی ہے، اور نبی الانبیاء وہ ہوتا ہے جس کا کلمہ امت بھی پڑھے، امت کے انبیاء بھی پڑھے۔ اب ہمارے پاک پیغمبر کی نبوت پر ایمان تمام انبیاء نے لایا ہے۔ کہاں لایا؟ اگر کوئی پوچھے وہ جگہ کہاں ہے، کس مقام پہ ہے؟ تمام انبیاء نے حضور کی نبوت پر ایمان لانے کا عملی مظاہرہ کہاں کیا ہے؟ تو ایک ہی جواب ہے کہ معراج کی رات حضور پاک کی امامت میں نماز پڑھ کر۔ یہ ایک ہی جواب۔ معراج کی رات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء میں جو انبیاء نے جماعت سے نماز پڑھی ہے، گویا حضور پاک پر ایمان لایا ہے۔ کیونکہ جو مقتدی ہوتا ہے نا، وہ امام بعد میں مانتا ہے، امام کے ایمان کو پہلے مانتا ہے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جب امام انبیاء نے مانا تو حضور پاک پر ایمان لایا تو امام مانا۔ اگر رسول اللہ کے ایمان کو ایمان تسلیم نہیں کرنا تھا تو نماز کیسی؟ آج بھی ہم کہتے ہیں ان کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، ان کے پیچھے نہ پڑھیں، ان کے پیچھے نہ پڑھیں۔ کیوں؟ ہمیں ان کے ایمان پہ ڈاؤٹ ہے۔
ہمیں ان کے عقائد پر شک ہے، ہمیں ان کے معاملات پر اشکال ہے، اس وجہ سے ہم نماز نہیں پڑھتے۔ ہمارا نظریہ ہے کہ اگر ڈرائیور جا رہا ہو کراچی گاڑی لے کر، سواری کبھی اس گاڑی میں بیٹھ کے پشاور نہیں جا سکتی، وہ کراچی جائے گی جہاں ڈرائیور لے کر جا رہا ہے۔ تو اس کا جو اگلا ایمان ہے وہ ہمارے مطابق پیغمبر کی ذات کے لیے، صحابہ کرام کی ذات کے لیے، اہل بیت کی ذات کے لیے، ائمہ اطہار کے لیے وہ ٹھیک نہیں ہے، تو ہم اس کے پیچھے کیوں جائیں؟ جب ہم نہیں پڑھتے تو تمام انبیاء نے حضور کی امامت پہ نماز پڑھ کے گویا حضور پاک کے ایمان کو ایمان مانا ہے، تبھی نماز پڑھی۔ اچھا، یہ نماز کتنی مرتبہ پڑھی گئی ہے؟ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق 2 بار پڑھی گئی۔ مشکات شریف کی شرح ہے مرقات جلد نمبر 10 باب فی المعراج کے تحت ملا علی قاری رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ایک نماز معراج کی رات اس وقت پڑھی گئی جب انبیاء سے حضور کی ملاقات ہوئی، ابھی آسمانوں پر نہیں گئے تھے، اور ایک نماز اس وقت پڑھی گئی جب آسمانوں سے واپس آئے تھے۔ جیسے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بیت المقدس پہنچایا گیا تو تمام انبیاء کرام کو بھی اللہ نے وہاں جمع کیا۔ یہ نظریہ غلط ہے کہ وہاں نبیوں کی روحیں تھیں، جی نہیں، اہل حق کا نظریہ یہ نہیں ہے، بلکہ ملا علی قاری رحمہ اللہ یہی اسی مرقات کے اسی صفحے پہ لکھتے ہیں کہ انما الصلاۃ تکون بالاشباح لا للارواح لا سیما، کہ روح نماز نہیں پڑھتی، نماز روح اور جسم مل کے پڑھتا ہے۔ تو انبیاء کرام وہاں روح مال جسد موجود تھے، تو حضور پاک کو بھی لایا گیا، باقی انبیاء کو بھی لایا گیا۔ حضور پاک علیہ السلام آسمانوں پر گئے تو باقی بھی گئے، حضور پاک نیچے آئے تو باقی بھی آئے، حضور پاک اپنے گھر آئے تو باقی بھی اپنے مقامات پر گئے۔ حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ دارالعلوم دیوبند کے ترجمان سیرت المصطفیٰ میں یہ بات لکھ کر آگے اللہ کے قرآن کی آیت بطور دلیل لائے ہیں، فرمایا وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، یہ تم اور میں نہیں لے گئے، یہ کام میرے اللہ کے اور اللہ پر کوئی مشکل نہیں ہے۔ کیا آپ اور میں لے گئے ہوتے نا، جس کو میں سریکی میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ پھتو ڈتو گاما گھن گیا ہوئے ہے نا، تو سا پوچھو آپ پھتو کیویں گھن گیا ہے، ڈتو کو کہیں اختیار لیتا ہے، گامے کو کنو طاقت ملی ہے، وال گال بڑھ دی ہے۔ تو بھائی یہ سوال تو تب اٹھتا جب کوئی مخلوق میں لے جاتا، جب کام ہی خالق کا ہے تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس پر کوئی بات نہیں۔ تو یہ نمازیں 2 بار ہیں۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں 2 بار کیوں ہیں؟ کہتے ہیں جب آسمانوں پر جا رہے تھے وہ نماز استقبالی تھی، صلاۃ الاستقبالیہ، ریسیپشن کی پریئر جسے کہتے ہیں استقبالی نماز، اور جب واپسی آ رہے تھے تو صلاۃ الوداعیہ تھی، سی آف کرنے کی عبادت کہ اللہ حافظ اب ہم نکل رہے۔ تمام انبیاء روح مال جسد ہے، بشمول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، باقی انبیاء کو اپنی قبور سے بلوایا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود ہی نازل ہوئے اور خود ہی گئے۔ یاد رکھیں صرف روح کی بات نہیں ہے، ہم نبی پاک علیہ السلام کو امام الانبیاء مانتے ہیں، صرف امام روح الانبیاء ارواح الانبیاء نہیں مانتے۔ اگر روحوں نے نماز پڑھی ہو، میں کہوں میں نے قرآن کریم میں پڑھا ہے اور پڑھا ہو میں نے فوٹو اسٹیٹ میں، تو فوٹو اسٹیٹ کہاں قرآن کریم کی بات بن جائے گی؟ قرآن تو اوریجنل نسخے کو کہتے ہیں۔ تو انبیاء موجود تھے، انبیاء صرف روحوں کو نہیں کہتے، روح مال جسد دونوں کو کہتے ہیں۔ اس پر بعض لوگ اشکال کرتے ہیں کہ اگر یہی بات ہے تو ہمارا ایک سوال ہے۔ جی سوال کریں، سوال عقل مندانہ ہونا تو جواب پہ ہمیں خوشی ہوتی ہے جواب دیتے وقت، لیکن سوال بے وقوفانہ ہو تو کیا جواب دیں گے؟ آپ کہیں گے بے وقوفانہ بھی سوال ہوتے؟ جی ہوتا ہے۔ ایک مولوی صاحب مسئلہ بیان کر رہے تھے کہ سورج غروب ہو جائے نا، مغرب کی نماز پڑھنے کا ٹائم ہو جاتا ہے، انہوں نے پھر دلائل دیے۔ تو ایک بندے نے کہا میرا ایک سوال ہے کہ جس دن سورج غروب ہی نہ ہو تو مغرب کیسے پڑھیں گے؟ نہیں سمجھے؟ یہ بے وقوفانہ سوال ہے۔ بھئی تو فجی ایئر لینڈ میں دنیا کے ایک ہی کونے میں یہ بات ہو سکتی ہے، باقی ہر جگہ کی تو بات نہیں ہے۔ تو پتہ نہیں کیسے بے وقوفانہ سوال ہے۔ عقل مندانہ سوال ہو تو خوشی بھی ہوتی ہے، بندہ جواب بھی دیتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے آتا ہے، صحیح مسلم کی صحیح حدیث ہے، حضرت رسول اللہ فرماتے ہیں، حضرت انس کی روایت ہے، صحیح مسلم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 268 کتاب الفضائل باب فضائل موسیٰ علیہ السلام، حضور پاک نے فرمایا مررت علی موسیٰ، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر پہ گزرا، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ
عند الکثیب الاحمر، فرمایا سرخ ٹیلے کے قریب ان کی قبر تھی اور وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا فرما رہے تھے۔ ہمیں کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا اگر یہ بات ٹھیک ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر موجود ہے معراج کی رات نماز پڑھنے کے لیے، تو حضور پاک جب قبر سے گزرے تو قبر میں کون نماز پڑھ رہا تھا؟ وہ یہ دلیل دینا چاہتے ہیں بات کر کے کہ اس سے پتہ چلا صرف روح وہاں موجود تھی، جسم یہاں نماز پڑھ رہا تھا، جسم قبروں میں تھا۔ اگر ان سے پوچھ لیا جائے کہ روح وہاں تھی جسم یہاں تھا تو تعلق کیسے تھا جس بنیاد پر جسم نماز پڑھ رہا تھا، تو پھر آئیں بائیں شائیں ہوگا، پھر جواب نہیں ہے۔ ہم اس کا بڑی آسانی سے جواب دیتے، ہم کہتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے اور وہ بھی ٹھیک ہے۔ جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سے گزرے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر میں تھے، حضور آگے تشریف لے گئے تو رب العزت نے انہیں بھی وہاں بلوا لیا۔ یہ کون سا پذیر؟ حضور آسمانوں پہ گئے تو اللہ انہیں بھی لے گئے۔ کہہ رہے ہیں دلیل، میں نے کہا مفتی احناف ملا علی قاری رحمہ اللہ مرکات میں خود لکھتے ہیں نزلوا معه متقدمین و متاخرین وصلی بہم صلاۃ مودع فاخر، کہا حضور پاک جب آسمان سے نیچے آئے تو باقی انبیاء کو بھی اللہ نے نیچے بھیجا، ان کے ساتھ آئے اور آ کر جماعت سے نماز پڑھی، پھر اپنے اپنے مقامات پر گئے۔ نزلوا معه متقدمین و متاخرین، یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، نزلوا، تو اس کا معنی ہے پھر سب گئے اور سب آئے۔ اچھا، نبی الانبیاء پر میں بات کر رہا تھا کہ آپ کے اور میرے پاک پیغمبر نبی الانبیاء ہیں، تو انبیاء نے حضور پاک کی اقتداء میں نماز پڑھ کے گویا رسول اللہ پر ایمان لایا ہے، حضور کے ایمان کو ایمان تسلیم کیا ہے، رسول اللہ کو امام الانبیاء مانا۔ اب یہ نماز اگر ہم اٹھا لیں معراج کی رات والی نماز، تو اس سے کئی مسئلے اور کئی عقدے اور کئی سوالات حل ہو جائیں گے۔ ایک یہ سوال بھی حل ہوگا کہ یہ جو لوگ آج کل ہمارے مسجد کے اماموں کو کہتے ہیں کہ امام صاحب آپ لیٹ کیوں ہو گئے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ امام کو پہلے آنا چاہیے، اور مقتدی خود کو 30 31 32 33 مار خان سمجھ کے کہتے ہیں میں تو دیر سے آؤں گا۔ تو انہیں کہنا کہ اس دھرتی پہ سب سے افضل نماز معراج کی رات پڑھی گئی ہے، حضور پاک بعد میں گئے ہیں، انبیاء کو جمع پہلے کیا گیا، پتہ چلا مقتدی پہلے آتا ہے امام بعد میں آتا ہے، اس سے تو آسانی سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ اعتراض آپ کو علماء پر ائمہ پر نہیں رہے گا کہ امام پہلے کیوں نہیں آتا۔ ایک مسئلہ اور بھی حل ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نماز پڑھائی ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پیچھے ٹھہر کر نماز پڑھی ہے، تو حضور پاک کو امام الانبیاء تو کہتے ہیں، امام الملک نہیں کہتے کہ حضور فرشتوں کے بھی سردار ہیں، حالانکہ ہیں تو صحیح، تو امام الملائکہ بھی ساتھ کہہ دو نا کہ امام الانبیاء والملائکہ، حضور فرشتوں کے اور انبیاء کے امام ہیں۔ تو اس سے یہ نقطہ حل ہوتا ہے کہ یہ جو نماز کا معاملہ ہے یہ اعلیٰ درجے کی انسانیت کا مسئلہ ہے، فرشتے اس معاملے سے ماوراء ہیں، اس نے عبادت کی ہے تو بطور تلذذ کی ہے، بطور راحت کی ہے، بطور وزٹ کی ہے، بطور رسول اللہ کے مقتدی بننے کے کی ہے، کوئی نماز اس کے لیے ضروری نہیں تھی، یہ بطور تلذذ ہے، بطور راحت ہے۔ آپ کہیں گے تلذذ اور راحت کی دلیل؟ جی ہاں، المنبہات پہ حافظ ابن حجر اسقلانی المتوفی 852 ہجری لکھتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا حبب الی من دنیاکم ثلاث، کہ لوگوں دنیا میں مجھے 3 چیزیں بہت پسند ہیں، الطیب خوشبو پسند ہے، والمرأۃ الصالحہ نیک بیوی پسند ہے، وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ نماز تو ہے ہی میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ تو جبرائیل کو پتہ ہے جس کا رفیق معراج کے سفر کا رفیق بناؤں اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہیں نماز سے، لہٰذا ان کے ساتھ نماز میں شامل ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس سے ایک مسئلہ اور بھی حل ہوتا ہے، وہ ہے عقیدہ ختم نبوت کا مسئلہ۔ آپ کہیں گے کیسے؟ جبرائیل تو بطور مزہ ہے نا، مقتدی جتنے ہیں وہ سارے نبی ہیں، ان میں حضرت رسول اللہ کی اقتداء میں کوئی ایسا مقتدی نہیں ہے جو وقت کا نبی نہ ہو، نہیں سمجھے؟
سمجھ آئیے نہیں آئی؟ آپ بولتے نہیں ہیں نا، میں اس لیے آپ سے جواب لیتا ہوں، آپ سے نعرہ نہیں لگواتا تاکہ آپ میری بات سمجھ سکیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی ہے، جتنے مقتدی ہیں وہی نبی ہیں، جو نبی ہیں وہی مقتدی ہیں، اس رات ہو گیا۔ تو ختم نبوت والا عقیدہ بھی حل ہو گیا کہ اگر حضور پاک کے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا تو یہاں موجود ہوتا۔ حضرت رسول اللہ یہاں موجود ہیں، انبیاء موجود ہیں، جتنے جھوٹے مدعیان نبوت بے ایمانین گزرے ہیں جو خود کو نبی کہتے ہیں، ان میں ایک کی حاضری بھی ادھر نہیں ہے۔ مسلمہ کذاب سے لے کر مسلمہ پنجاب مرزا قادیانی تک کوئی ایک بھی یہاں شامل نہیں ہے۔ پتہ چلا اب جو مقتدی ہے وہ نبی ہے، جو نبی ہے وہی مقتدی ہے۔ بلکہ ایک جملہ کہتا ہوں، سنو، حضور پاک کے بعد نیا نبی پیدا نہیں ہونا، لیکن ایک نبی نے حضور کا امتی بن کے آنا ہے، اس کا کیا نام ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ وہ بھی آئے ہیں اور اس نماز میں شامل ہیں۔ بابا حضرت عیسیٰ پہلے کے نبی ہیں، لیکن رسول اللہ کے دور نبوت میں حضور پاک کے دین کی امداد کے لیے، نصرت کے لیے حامی اور مددگار ہونے کے ناطے معراج کی رات وہ بھی ٹھہرے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ پہلے کے نبی ہیں۔ تو اگر مرزا قادیانی خود کو نبی کہتا ہے، سجا خود کو نبی کہتی ہے، مسلمہ خود کو نبی کہتا ہے، اسود عنسی خود کو نبی کہتا ہے، بہاؤالدین بہائی خود کو نبی کہتا ہے، ان سمیت جملہ مدعیان نبوت جتنے ہیں خود کو نبی کہتے ہیں، تو اپنا وجود وہاں میں دکھائیں۔ دیدہ بایت دا گز دا میدان، اس جگہ آ کر فیصلہ ہو جائے گا کہ وہاں پر ان جھوٹوں میں کوئی ایک، ان کا پردادا بھی اس وقت وہاں نہیں تھا، یہ کہاں ہوں گے؟ کوئی تو ہمیں دکھا دے۔ قادیانیت سے جب بات ہو نا تو نبوت کی دلیل میں کہا کرو کہ حضور امام الانبیاء ہیں، تو بظاہر تو قادیانی کہیں گے نا جی ہاں، تو انہیں پھر پکڑ لو۔ انہیں کہنا جب حضور امام الانبیاء ہیں تو نبی وہاں مقتدی موجود تھے، وکھا اتھے مرزا کھلوتا آئی، دکھا ہمیں مرزا تھا وہاں، تھا تو ہم مانتے۔ میں نے کئی قادیانیوں کو الٹے پاؤں اس دلیل پہ بھگایا ہے، کئی قادیانی مربیوں کو، چھوٹے موٹے قادیانی کی بات نہیں کر رہا، ان مربیوں کی بات کر رہا ہوں جو ان کے مولوی گرو گھنٹال شمار ہوتے ہیں۔ ایک بار تو میری لائیو چیٹ ہوئی کینیڈا میں، ایک قادیانی سرمد ان کا ٹورنٹو میں ہے، اس سے میں نے کہا نبی کیسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا اسی کو کہتے ہیں جو معراج کی رات حضور کا مقتدی بنا ہے۔ مجھے کہتے ہیں یہ تعریف کہاں لکھی ہوئی ہے؟ میں نے کہا ہے جیب میں رکھے باتیں میں تیری بہت اچھی جانتا ہوں، کہاں لکھی ہوئی ہے؟ لکھی ہوئے تو سارے دلیلیں تھی ختم نبوت کی، وہ تم نے مانی ہے؟ کہاں لکھی ہے؟ سن، یہ میں نے دلیل دی ہے، اگر ہے غلط تو تو قرآن حدیث پڑھ دے کہ وہاں نبی نہیں تھے، میں مان لاؤں گا، اور اگر یہ ہے ٹھیک تو پھر تو مانتا کیوں نہیں ہے؟ مجھے کہتا ہے جی آپ پھنس جاؤ گے۔ اچھا جب اہل باطل پھنستا ہے نا تو وہ ڈیوائیڈ اینڈ رول پہ آپ کو ڈراتا ہے، پھنس جاؤ گے پھنس جاؤ گے، تو اس پر کوئی نہیں ڈرنا، یوں سینہ اٹھا کر کہنا پھنسا کے بھی کھا۔ اور میرا چیلنج ہے اس دھرتی پر، اس کرۂ ارض پر، اس اللہ کے آسمان کے نیچے، اس نیلی چھت کے نیچے، اس خشکی کے اوپر، دنیا کے جتنے مذاہب ہیں، کسی ماں کی کوکھ نے وہ بیٹا نہیں جنا جو علماء دیوبند کو دلیل میں پھنسا جائے۔ یہ ذہن میں رکھیں، میں علی وجہ البصیرہ کہہ رہا ہوں، میں صرف دیوبندیت کی عقیدے کی بنیاد پہ نہیں، عقیدت کی بنیاد پہ نہیں، قوت دلال پر کہہ رہا ہوں۔ میں نے وزٹ کیا ہے مکمل کا مکمل، میں دنیا گھوما ہوں، میری عمر ٹھیک ہے کم ہے لیکن اس مسئلے پر میرا تجربہ بہت زیادہ ہے۔ میں دنیا کے کئی ممالک گھوما ہوں، میں نے ایک ایک جگہ کی خاک چھانی ہے، میں نے مرزائیت کی میم سے مماتیت کی میم تک ایک ایک فرقے سے ٹکر دے کر دیکھی ہے کہ ان کے پلے کتنے دلائل ہیں۔ میں علی وجہ البصیرت کہتا ہوں، کسی ماں کی کوکھ میں وہ بچہ آج تک باہر نہیں آیا جو اس طرح دیوبندیت کو چیلنج کر کے اس پر بات ثابت کر سکے۔ یہ بہت مشکل بات ہے، بہت مشکل بات ہے۔ اللہ پاک نے ان کے اوپر وہ فضل کیا ہے، علماء دیوبند پر وہ کرم رکھا ہے، وہ عزتوں کے تاج ان کو دیے ہیں کہ رہتی دنیا تک شاید کسی کو ملے۔ تو میں نے انہیں کہا پھنسا کے دکھاؤ، کس جگہ پہ آپ پھنسائیں گے؟ کہتے ہیں وہاں جبرائیل بھی نماز پڑھنے والا تھا اور اسے تو تم نبی نہیں کہتے۔
میں نے کہا اپنی عقل کا علاج کرا، جبرائیل تو فرشتہ ہے، فرشتوں کی تو بات ہی نہیں چل رہی، بات تو نبیوں کی چل رہی ہے، اور تیرا دماغ خراب ہے، تو درمیان میں فرشتوں کو لے کر آ گیا۔ تو عجیب معاملے ہیں، یقین مانے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ پتہ نہیں کیا دماغ ہے۔ ایک دلیل اٹھائے نا، یہ معراج کی رات، اس سے کتنے عقائد حل ہوتے۔ اچھا، اس معراج کی رات والے مسئلے پر ایک مسئلہ اور، عقیدہ اور بھی حل ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ یہ جو طبقہ ہمیں ایک جملہ کہتا ہے کہ تم دیوبندی وفات کے بعد انبیاء کو اپنی قبروں میں زندہ اور عبادت گزار مانتے ہو، حالانکہ قرآن کریم میں کچھ اور لکھا ہے، تو ہم حیران ہیں کہ وہ کون سی آیت ہے جو ہمارے اس عقیدے کے خلاف ہے، ذرا پیش کیجئے۔ اب کہتے ہیں سورۃ ہجر آیت نمبر 99 میں ہے وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، کہ عبادت موت تک کرو۔ تو تم تو موت کے بعد عبادتوں کے قائل ہو کہ حضور پاک اپنی قبر میں زندہ اور نمازیں پڑھتے ہیں، اور الحمدللہ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ وفات کے بعد انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں، ہم تو مانتے ہیں۔ تو یہ جب سوال آتا ہے تو سازشیوں کی سازش یہ ہے، فتین کا فتنہ یہ ہے، فسادی کی فساد یہ ہے، وہ بتانا چاہتا ہے کہ ان کا عقیدہ اور قرآن کی آیت جدا جدا ہے۔ اہل حق کا کوئی عقیدہ ہو کسی قرآن کی کسی زبر زیر کے خلاف بھی نہیں ہے۔ یہ بالکل غلط بات ہے جو کر رہے ہیں۔ اب میں جواب دیتا ہوں۔ میں نے کہا دو باتیں ہیں۔ اگر موت کے بعد عبادت نہیں ہے جو تو کہہ رہا ہے، کیونکہ تو نے جو آیت پڑھی ہے اس میں موت کے بعد کا ذکر نہیں ہے۔ آیت میں یہ ہے کہ موت تک عبادت کرو، موت کے بعد ہے یا نہیں اس پر یہ آیت خاموش ہے۔ یہ نہیں ہے کہ موت کے بعد نہیں ہے، آیت یہ نہیں ہے، آیت ہے موت تک کرو۔ میں مثال ہے آپ کو ایک جملہ کہتا ہوں کہ بھائی آج شام تک آپ پانی پیو، انشاءاللہ سیٹنگ ہو جائے گی، میں دم کر کے دیتا ہوں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ بعد میں آپ نے پانی نہیں پینا، ساری زندگی دودھ پینا ہے؟ تو بھئی بات کا تو اس میں ہے ہی نہیں، لیکن میں تیری بات مان لیتا ہوں کہ موت کے بعد نہیں ہے، تو میرے ایک دو سوالات کے جواب آپ دے۔ نمبر ایک، حضور پاک امام الانبیاء ہیں یا نہیں ہے؟ بولیے بولیے، سارے بولیے۔ جو کہتا ہے حضور پاک امام الانبیاء ہیں وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ جو مانتا ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام انبیاء کرام کے امام ہیں یا نہیں ہے؟ تمام انبیاء کو معراج کی رات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی ہے یا نہیں پڑھائی؟ انبیاء نے پڑھی ہے یا نہیں پڑھی؟ پڑھی۔ اب توجہ رکھنا، میں ایک سوال کر رہا ہوں، اگر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء ہیں اور یقیناً ہے، تو یہ انبیاء نے حضور کے پیچھے یہ جو نماز پڑھی ہے موت سے پہلے یا بعد میں؟ بولیے، ماں سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، پہلے یا بعد میں؟ تو یہ میرے سامنے لاکھ کیوں آلاپ رہے ہو کہ موت کے بعد عبادت نہیں ہے؟ بیٹا اگر موت کے بعد عبادت کا منکر رہے گا تو رسول اللہ سے صفت امامت انبیاء چھیننے کے مترادف ہوگا، اور کوئی میرے پاک پیغمبر کی صفت چھیننا تو دور رہا، اس طرف میلی آنکھ تو دیکھے اور اللہ کے عذاب کا انتظار کرے۔ تو ایک دوسری بات کہ اگر موت کے بعد عبادت نہیں ہے تو میرا ایک سوال ہے، قرآن کریم میں جو موت کے بعد کی عبادات لکھی ہوئی ہیں وہ کہاں جائیں گی؟ ایک آیت تو نے پڑھی ہے، تین مجھ سے سن لے۔ جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تو کہہ رہے وہ ہم آیات پیش کر دیں۔ مثلا قرآن کریم میں ہے تحیتہم فیہا سلام، جنتی ایک دوسرے کو سلام کریں گے۔ سلام نیکی ہے یا نہیں ہے؟ بولیے۔ ایک آیت اور لیں، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، جنتی جنت میں الحمدللہ رب العالمین پڑھیں گے۔ یہ نیکی ہے یا نہیں ہے؟ یہ موت کے بعد جاری ہے۔ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، جنتی جنت میں اللہ کی توحید بیان کریں گے۔ توحید بیان کرنا نیکی نہیں ہے؟ تو پھر یہ اتنی عبادتیں جنت میں ہیں، یہ تجھے نظر نہیں آتی؟ تو کہتے ہیں موت کے بعد عبادتیں نہیں ہیں، ان کو کہاں لے جائے گا؟ میرے ان دو سوالات کے جواب آپ دے دو، آپ کا میں دے دوں گا، تیرے بس کی بات نہیں ہے، میں جواب دوں گا۔ اب سنیں، اہل حق کہتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے کہ موت تک عبادت کرو، یہ بھی قرآن کی آیت ہے، اور موت کے بعد عبادت کی آیات اور احادیث بھی ٹھیک ہے۔ وجہ فرق کیا ہے؟ ما بہل امتیاز کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ او میں پیش کر رہا ہوں۔ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ عبادت کی دو قسمیں ہیں۔
ایک ہے عبادت تلذذی، ایک ہے عبادت تکلیفی۔ عبادت تکلیفی کا معنی ہے اللہ نے مکلف کر دیا ہے، فرض کر دیا ہے، واجب کر دیا ہے، لازم کر دیا ہے، ضروری کر دیا ہے، کمپلسری ہے، آپ نے ہر صورت یہ عبادت کرنی ہے، اسے کہتے ہیں مکلف ہونے والی عبادت۔ ایک عبادت ہے تلذذی، آپ کی مرضی کرو، آپ کی مرضی نہ کرو، دل چاہے تو بجا لاؤ، دل چاہے تو چھوڑ دو، آپ کی مرضی پر منحصر ہے، اسے کہتے ہیں تلذذی، لذت کے لیے، راحت کے لیے، آرام کے لیے اور اپنے دل کی خوبصورتی کے لیے۔ سنو، وفات کے بعد جو عبادات ہیں اس کا مسئلہ اور ہے، وفات سے پہلے جو عبادات ہیں ان کا مسئلہ اور ہے۔ جو وفات سے پہلے کی عبادت ہے وہ عبادت کمپلسری ہے، وہ واجب ہے، وہ لازم ہے، وہ فرض ہے، وہ ضروری ہے، ہر صورت مسلمان کو کرنی ہوگی۔ لیکن موت کے بعد عبادت لازم نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے، آپ پر اختیاری ہے، الیکٹیو ہے، آپ چاہیں تو کریں، چاہیں تو چھوڑ دیں۔ لیکن انبیاء کرام کرتے ہیں، اعلیٰ درجے کے، وہ اللہ کے عابدین ہیں، ساجدین ہیں، ساحرین ہیں، اس لیے کرتے ہیں۔ اور میرے پاک پیغمبر تو اس لیے نماز وفات کے بعد پڑھتے ہیں کہ فرمایا وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، نماز پڑھوں گا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ملے گی۔ اگر یہ جواب نہیں ہے تو یاد رکھنا اس دھرتی پر تمہیں جواب نظر نہیں آئے گا۔ تو جواب ہے یہی کہ انبیاء کرام بطور تلذذ، بطور راحت، بطور مزہ کرتے ہیں۔ کھانے کی دو قسمیں ہیں یا نہیں ہیں؟ ایک ہے ضروری کھانا جو آپ کھانا کھاتے ہیں جس کے بغیر زندہ ہی نہیں رہ سکتے، ایک ساتھ آپ چٹنی رکھتے ہیں، آپ رائتا رکھتے ہیں، آپ فروٹ رکھتے ہیں۔ کیوں رکھی آپ نے چٹنی؟ کیوں رکھی آپ نے رائتا؟ کیوں رکھی آپ نے کیچپ؟ کیوں رکھی آپ نے فروٹ؟ وہ بطور لذت حاصل کرنے کے لیے، اور یہ بطور کھانا کھانے۔ جب کھانے کی دو قسمیں ہیں تو چاچے تجھے عبادتوں کی دو قسمیں سمجھ نہیں آتی، ایک فرض ہوتا ہے، ایک نفل ہوتی ہے۔ فرض پڑھنے پڑتے ہیں، نفل مرضی ہے پڑھو یا نہ پڑھو۔ بھائی یہ تو حضور پاک علیہ السلام کے وسیلے سے اللہ نے اولیاء اللہ کو یہ رتبہ دیا ہے، ولی اللہ کو یہ مقامات دیے ہیں کہ انہیں بھی عبادت کا مزہ آنے لگتا ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ کے شیخ اور مرشد ہیں۔ یہ فرماتے تھے کہ اللہ کل قیامت میں پوچھیں گے مہاجر مکی امداد اللہ کیا لائے؟ تو کہا ایک ہاتھ سے قاسم نانوتوی پیش کروں گا، ایک ہاتھ سے رشید احمد گنگوہی پیش کروں گا۔ یہ ان کے مرید ہیں دونوں۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کو رب نے بڑی ولایت عطا فرمائی تھی۔ میں نے ان کی قبر پہ فاتحہ پڑھا ہے، جنت المعلیٰ مکہ مکرمہ میں حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے قدموں میں ان کی قبر موجود ہے۔ حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ میرے سامنے کوئی قرآن کریم کی آیت پڑھتا ہے نا تو میں پہچان جاتا ہوں یہ اللہ کا قرآن ہے، اور حدیث پڑھتا ہے تو میں پہچان جاتا ہوں یہ حضور کا فرمان ہے۔ حالانکہ حاجی صاحب عالم نہیں تھے، مکمل عالم مفتی نہیں تھے، حافظ نہیں تھے، وہ دیکھ کر پڑھے ہوئے تھے قرآن کریم۔ کیوں پہچان جاتے؟ وہ کہتے اس کی سننے کی لذت خداوندی ہے، اس کے سننے کی لذت محمدی ہے۔ کہا مجھے سمجھ آ جاتا ہے کہ سبحان اللہ کہنے کا معاملہ کیا ہے، الحمدللہ کہنے کی لذت کیا ہے، لا الہ الا اللہ کہنے کی لذت کیا ہے۔ یار یہ اولیاء اللہ کو فرق مل گیا ہے کہ عبادات کی بنیاد پہ رب نے انہیں مرتبہ، مقام، درجہ، حیثیت، ویلیو عطا کی ہے، تو وقت کے نبی اور نبیوں میں بھی امام الانبیاء کا رتبہ کہاں ہوگا؟ تو اس لیے یہ اعتراض نہیں ہو سکتا۔ اچھا، معراج کی رات حضور پاک نے نماز پڑھائی ہے، اس سے ایک مسئلہ اور بھی حل ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیا؟ اب ذرا سنو، وہ مسئلہ یہ حل ہوتا ہے، یہ جو آج کل ہمیں کہا جاتا ہے کہ تمہیں نماز پڑھنی پڑے گی اور جماعت کے ساتھ نماز میں امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہوگی، یہ جو طبقہ مجھے سمجھاتا ہے
اور اس مسئلے پر ایک دو احادیث پڑھتا ہے جو ان کی دلیل بنتی نہیں ہے، اور سنانے کے لیے کہہ دیتے ہیں جی امام کے پیچھے پڑھنا پڑے گا ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ بھائی سوال یہ ہے، اگر امام کے پیچھے مقتدی قرآن پڑھے گا ورنہ نماز نہیں ہوگی، تو بیٹا ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ، دل کی دھڑکن کو چیک کر کے مجھے جواب دے، معراج کی رات جو حضور پاک نے انبیاء کو نماز پڑھائی، نبیوں کی نماز ہوئی یا نہ ہوئی؟ بولیے، سارے نہیں بولتے، ہوئی یا نہ ہوئی؟ انہوں نے قرآن پڑھا تھا؟ کیسے قرآن پڑھا؟ وہ تو تورات والے تھے، زبور والے تھے، انجیل والے تھے، صحائف والے تھے، ان پر تو قرآن اترا ہی نہیں تھا۔ یا تو بتا قرآن پاک پہلے اتراؤ۔ چلو سورۃ فاتحہ پہ آ جاتے ہیں بھائی، سورۃ فاتحہ تورات میں ہے، انجیل میں ہے، زبور میں ہے، صحائف میں ہے؟ کوئی پوچھے نا نہیں ہے کہ دلیل آؤ، میں نہیں ہے کہ دلیل پڑھتا ہوں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اے میرے پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سورۃ فاتحہ صرف تمہیں دی ہے۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے، تو سورۃ فاتحہ صرف حضور کو ملی، پڑھی بھی حضور نے، امام بن کے پڑھی۔ موسیٰ علیہ السلام مقتدی ہیں، فاتحہ نہیں پڑھی۔ عیسیٰ علیہ السلام مقتدی ہیں، فاتحہ نہیں پڑھی۔ داؤد علیہ السلام مقتدی ہیں، فاتحہ نہیں پڑھی۔ باقی انبیاء مقتدی ہیں، صحائف والے ہیں، صحف ابراہیم و موسیٰ، ان میں سورۃ فاتحہ نہیں آئی، انہوں نے نہیں پڑھی۔ جب انبیاء کی بغیر فاتحہ پڑھی حضور پاک کی اقتداء میں نماز ہو گئی تو ہماری بھی ہو گئی۔ یہ تو مجھے کہاں کی باتیں سنا رہا ہے، اجی تمہاری نہیں ہوتی جی، نہیں ہوتی جی، نہیں ہوتی۔ اور خدا کے بندے، تجھے نماز پڑھانے کا اتنا شوق ہے تو جا بازار، جا منڈیوں میں، جا سینما ہال میں، تبلیغی جماعت کی طرح محنت کر، بے نمازیوں کو نمازی بنا۔ اوہ تو نمازیوں کو کاٹ رہا ہے، نہیں سمجھے؟ میں نے تو ایسے کسی بندے کو نہیں دیکھا جو کسی بے نمازی کو کہے بھائی نماز شروع کر دے۔ یہ ہمیشہ نمازی کو کہیں گے تیڈی نہیں تھیندی، چل گھن جان چھٹی۔ یہ رہا شودہ پڑھن آیا کھڑوتا ہے، وضو کر کے سردی دے وچ امام دے پیچھو کام کے شودہ کھڑوتا ہے پڑھدا، تیڈی نہیں تھیندی، ہاں تیڈی نہیں تھیندی، تیڈی تھیندی ہے۔ میں دنیا میں حیران ہوں، بھئی تمہیں اتنا ہی شوق ہے تو بھائی چاہو سینما ہال پہ ٹھہر جاؤ، جو لوگ پکچر دیکھ کر نکلیں انہیں کہو بھائی نماز شروع کر دیں۔ منڈیوں میں جا کے اذان کے وقت دعوت دے، تبلیغی جماعت کی طرح چپے چپے پر چل، اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت لے کر نکل۔ نام بھی مانے میں تیرے دل میں دین کی تڑپ ہے، تیرے دل میں نماز کی دعوت کا دائیا پیدا ہوا ہے، نہ بابا تو یہ تو نہیں کرتا، اور تو نمازیوں کو چھیڑ رہا ہے، تیری نہیں ہوتی، کیوں فاتحہ نہیں پڑھتا؟ اوہ پگلے، اگر مقتدی کے ذمہ پڑھنی ہوتی اللہ تورات میں فاتحہ اتارتے، حضرت موسیٰ پڑھتے، انجیل میں اتارتے، حضرت عیسیٰ پڑھتے، زبور میں اتارتے، حضرت داؤد پڑھتے، صحائف میں اتارتے، حضرت ابراہیم اور باقی انبیاء حضور کے پیچھے پڑھتے۔ اللہ نے تو نہیں اتاری، وہاں نہیں اتاری، انبیاء کی نماز ہو گئی۔ تو میرے بھائی ایک جملہ کہتا ہوں، کل قیامت میں انبیاء کرام حضور پاک کے پیچھے پڑھنے والی نماز کا اجر لیں گے، بطور نبی لیں گے، ہم وہاں سے لیں گے بطور امتی لیں گے، ہمیں بھی وہاں سے مل جائے گا، یہ ذہن میں رکھنا۔ اور سنو، اس دھرتی پر اس سے افضل نماز آج تک نہیں پڑھی گئی، یہ معراج والی نماز۔ آپ اور ہم نماز پڑھتے ہیں، امام بھی امتی، مقتدی بھی امتی۔ حضور پاک علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق کو امام بنایا رضی اللہ عنہ، امت کا امام، فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو امت کا امام بنے۔ ابو بکر صدیق نے نماز پڑھائی تو ابو بکر صحابی پیچھے صحابہ، یہ بھی نماز۔ اس سے تھوڑا آگے آئے، حضور پاک علیہ السلام جب نماز پڑھاتے تھے، حضور نبی پیچھے امت، یہ بھی نماز۔ لیکن ایک نماز ان سب نمازوں سے بڑھ کر ہے، وہ کون ہے؟ امام بھی نبی، مقتدی بھی نبی۔ اس سے افضل نماز اس دھرتی پر نہیں پڑھی گئی اور نہیں پڑھی جائے گی، اتنی افضل نماز ہے، اور اس سے احناف حنفیوں کی پوری نماز ثابت ہو رہی ہے، پھر بھی دل میں کھٹ کھٹ ہے لوگوں کو، پھر بھی ہمیں کہیں گے جی تواڈے کول تو دلیل کوئی نہیں، ایندے کول وڈی دلیل تے ابا جی پڑھا کے آسی ہو خدا دا بندہ، کہاں سے دلیل لائیں گے اس سے بڑی؟
اتنی بڑی دلیل، اتنی ہیوی ویٹ کی وزنی دلیل ہے جو اس سے بڑی نماز اس دھرتی پر اللہ کے آسمان نے آج تک نہیں دیکھی۔ اچھا ایک بات اور کرو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا لی، انبیاء کی بھی ہو گئی تو ہماری بھی ہو گئی، لیکن میں ایک بات کرتا ہوں، یہ جو حدیث پاک ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ حدیث پاک بھی تو ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو سورۃ فاتحہ نہیں پڑھے گا نماز نہیں ہوگی۔ تو یہ جو حدیث پاک ہمیں سنا کے سارا دن یہ میرے بڑے اور چھوٹے اور درمیانے اور منجلے بھائی ہمیں روزانہ یہ راگ الاپتے اور مشورے دیتے نظر آتے ہیں، بھائی امام کے پیچھے پڑھو، امام کے پیچھے پڑھو، ان کا کیا مسئلہ ہے؟ مظفر گڑھ کے مسلمانوں اس کا جواب بھی سمجھ لینا۔ انہیں کہو یہ حدیث ہے، سچی ہے، صحیح ہے، سر آنکھوں پر ہے اور ہم اس پہ عمل کرتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ حدیث کس صحابی نے بتائی ہے، اس کا نام تم بتا دو، اگلی بات میں بتا دوں گا۔ جامع ترمذی جلد اول یہ حدیث فرما رہے ہیں حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ، باقی صحابہ بھی ہیں، حضرت جابر بھی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، اور حضرت جابر کا رتبہ آپ جانتے ہیں۔ خندق کے موقع پر ان نے گھر میں چھوٹی سی بکری کا بچہ ذبح کیا اور 10-15 آدمیوں کی دعوت بنا لی۔ بیوی نے کہا حضور پاک علیہ السلام کے کان میں کہنا کہ 10-15 بندوں سمیت آئیں، زیادہ نہ آئیں، کھانا اتنا ہے۔ تو ان نے جا کے آپ علیہ السلام کے کان میں عرض کیا، یا رسول اللہ کھانا بنا دیا میری اہلیہ نے، آپ اتنے دن سے پیٹ پہ 2 پتھر باندھ کے، ہمیں یہ میسر آئے تو دعوت ہے، بس 10-15 بندے سمیت آپ تشریف لائیں۔ آپ علیہ السلام نے اعلان فرمایا، اوے لوگو، تمہارے بھائی جابر ابن عبداللہ نے دعوت کی ہے، چلو۔ سینکڑوں کا مجمع چل پڑا، پریشان ہو کے بھاگتے گھر پہنچے اور گھر والی کو کہا بس کام پورا ہو گیا۔ کہ یہ تو یہی ہو گیا، کیا کریں گے؟ یار کیا ایمان والی بیوی تھی، اللہ قربان جائے ان کی اہلیہ کے ایمان پر۔ انہوں نے کہا رسول اللہ کو کہا تھا؟ کہ جی میں نے تو عرض کیا تھا۔ کہا پھر اللہ جانے اور رسول اللہ جانے۔ گھر آئے، آپ علیہ السلام نے فرمایا جابر یہ ہنڈیا کو اوپر سے ڈھک دے، ایک چھوٹا سا کونا کھول اور وہاں سے سالن ڈالتا جا، اور روٹی کا جو وہ آٹے وغیرہ کا تھال کا حساب کتاب جو اس زمانے کا تھا اس کو بھی حضور پاک نے ایسے فرمایا، وہ نکال کے روٹی بناتی رہی اور سالن آتا رہا، پورے مجمع نے کھا لیا۔ جابر ابن عبداللہ اتنا بڑا صحابی ہے، یہ صحابی سے شاگردوں نے پوچھا کہ استاد جی آپ ہمیں حدیث سنا رہے ہیں پیغمبر علیہ السلام کی کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، حضور پاک نے فرمایا سورۃ فاتحہ نہیں پڑھو گے نماز نہیں ہوگی۔ تو استاد جی اس حدیث کا مطلب آپ نے حضور پاک سے کیا سمجھا ہے؟ یہ مقتدی بھی پڑھے گا؟ آپ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں؟ صرف حدیث نہ سنائیں، ہمیں اس حدیث کا وہ مطلب بھی بتائیں جو آپ نے پیغمبر علیہ السلام سے سمجھا ہے۔ تو امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث سے آگے ایک لفظ لاتے ہیں جو یہ میرے بھائی لوگ نہیں سناتے، صرف حدیث سنا کر بس کام پورا کر دیتے ہیں۔ حضرت جابر نے فرمایا انما اذا کان وحدہ، اے میرے شاگردو یہ اللہ کے نبی اکیلے نمازی کو کہہ رہے ہیں، مقتدی کو نہیں کہہ رہے، اکیلے نمازی کو فرما۔ تو جب ہم اکیلے نماز پڑھتے ہیں انفرادی سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے؟ تو بھائی ہم تو اس حدیث کو مانتے، سر آنکھوں پر حدیث ہے، صحیح ہے، سچی ہے، واضح ہے، ہم مانتے اس پر عمل پیرا ہے، معمول بھی ہے ہمارے اعمال میں، تو پھر تو مقتدی کے لیے کیوں لے کر آ رہا ہے؟ میرے بھائی کوئی مسئلہ تو ہے، تو حدیث سناتا ہے، حدیث سنانے والے صحابی کا فتویٰ ساتھ نہیں سناتا، ہاں تو حدیث کو اپنا زیادہ سکا بڑا ہی کھڑوتے ہیں، اللہ دے بندہ صحابی اللہ فتویٰ تو کو سمجھ نہیں آندا۔ کوئی یہ بندہ آپ کو کہے یہ گھڑی تو بہت پیاری ہے، مفتی عبدالواحد صاحب کی گھڑی ہے، اور ساتھ مجھے کہے اے بندہ ٹھیک نہیں ہے، تو لوگ کہیں گے عبدالواحد کی گھڑی تو اچھی ہے اور عبدالواحد ٹھیک نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بھائی اس صحابی سے تو حدیث لے کر تو ہمیں سنا رہا ہے، اور اس صحابی کی اگلی بات جو ساتھ لکھی ہوئی ہے، مل کے ساتھ لکھی ہوئی ہے، وہ نہیں سناتا، کیوں؟ بات پوری کرو، بات مکمل سمجھاؤ۔ رسول اللہ کی سیرت کے نام پہ، حضور کی عقیدت کے نام پہ، حضور پاک کی محبت کے نام پہ، حضور کی حدیث کے نام پہ دھوکہ نہ دو۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہماری عوام بیچاری، ان کے سینے میں دین کا درد ہے، دین کا علم نہیں ہو تو لوگ کہتے ہو حدیث سنائیس ماشاءاللہ،
وہ شودے اگو پیچھو کشے نہیں پوچھنا، کوئی منڈو کوئی پاندو کشے پوچھن تو صحیح بھی اگو پیچھو کشے ہے کہ نہ یہ کلی سکھڑی حدیث ہے اور کوئی مسئلہ ہے یا نہیں ہے، اتنی تحقیق میں لوگ پڑھتے نہیں۔ میں اپنی مسجد میں بیٹھا تھا، میرے ایک دوست ہیں، وہ میرے پاس آئے، مجھے کہتے ہیں مجھے فلاں نے بھیجا ہے، نہ پہلے آ کر مجھ سے سوال کرتے ہیں۔ میں نے اسے کہا حبیب الرحمان یہ سوال تیرے دماغ میں نہیں آ سکتا، بیک فیڈنگ ہے، تجھے کس نے بات سمجھا؟ نہیں میرے سوال ہے۔ وہ دوست ایسے ہے کہ میں نے اور اس میں 4th کلاس میں، ہم 4تھی میں اکٹھے پڑھے، تو مجھ پہ کہہ سکتا ہے۔ میں نے کہا بھیبا گاہل پوری کرے سے، یہ تجھے سمجھایا کس نے؟ نام لے گا تو بات بنے گی۔ مجھے کہتے ہیں مجھے فلاں نے سمجھا۔ میں نے کہا اچھا، مجھے سمجھ آ گئی۔ میں نے کہا ڈاکٹر ہوتے ہیں نا، وہ ہاتھ لگاتے ہیں نا نبض پر تو یوں انہیں سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ بخار کیوں ہوا ہے، گرمی کا ہے سردی کا ہے، ٹھنڈا ہے گرم ہے، رات کو کیا کھایا تھا کیا نہیں کھایا تھا، انہیں سمجھ جاتا۔ تو میں نے کہا جو ہم سے سوال کرتے ہیں نا، اللہ نے بھی علماء کو نوازا ہے، انہیں بہت اچھی طرح سمجھ آ جاتے ہے کہ اس کا چینل کس جگہ سے چل رہا ہے۔ کہتا ہے مجھے فلاں میرا اعلی حدیث دوست ہے، فلاں نام ہے اس کا، اس نے سمجھا۔ میں نے کہا اچھا اب ذرا سنو۔ اب سوال پتہ کیا تھا؟ وہ کہہ رہا تھا کہ اپنے یار مفتی عبدالواحد قریش سے جا کر لکھوا لا کہ مکہ مدینہ میں جو کام ہو رہا ہے حق ہو رہا ہے، کہ وہ لکھ دے۔ تو مجھے کہتے ہیں کہ آپ نہیں مانتے حق ہو رہا ہے؟ میں نے کہا میں تو مانتا ہوں، میں تو مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ کی نماز کو 1,00,000 نماز کے برابر ثواب سمجھتا ہوں، مدینہ طیبہ کی نماز کو 50,000 کے مطابق سمجھتا ہوں، اور میری تو یہ خواہش ہے کہ یہ آرزو ہے کہ یوں زندگی تمام کریں، یہ آرزو ہے کہ یوں زندگی تمام کریں، مکہ میں صبح کریں مدینہ میں شام کریں، میری تو خواہش ہے۔ اللہ ہمیں حضور پاک کے روزے کے ارد قبر عطا فرمائے، حضور پاک کی جنت البقیع کی تربت بنائے۔ اس سے بڑی سعادت کی بات اور کیا ہوگی؟ اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہوگی کہ رسول اللہ کے قبرستان سے اٹھو، کل قیامت میں اللہ کے رسول کے ساتھ کھڑے ہو۔ حدیث پاک میں رسول اللہ نے فرمایا سب سے پہلے میری قبر قیامت میں شک ہوگی، میں اٹھوں گا، ابو بکر عمر اٹھیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ساتھ اٹھیں گے، پھر جنت البقیع والوں کو اٹھایا جائے گا، پھر میں انتظار کروں گا جنت المعلیٰ قبرستان مکہ مکرمہ کے قبرستان کی، وہ لوگ آئیں گے، پھر ہم سارے مل کر اللہ کے دربار میں حاضر ہوں۔ اس سے بڑی سعادت اور کیا ہے؟ میں نے کہا میں تو چاہتا ہوں، میں تو وہاں حق سمجھتا ہوں۔ مجھے کہتا ہے اچھا تو وہاں پر آمین اونچی ہوتی ہے نماز میں؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کہتے ہیں تم آہستہ کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا حبیب الرحمان بات پوری ہو گئی؟ جی۔ میں نے کہا تو ایسا لکھ دے، اپنے اس دوست کو کہے کہ مکہ مدینہ کے کام حق ہیں، وہ بھی لکھ دے۔ کہتے وہ تو مانتا ہے۔ میں نے کہا حبیب الرحمان تیرے سامنے مانتا ہے، یا لے لکھوا لا۔ اسے کہا مفتی صاحب کہتے ہیں میں لکھ دیتا ہوں وہاں کی آمین حق ہے، لیکن اسے کہو تو لکھ دے کہ وہاں جو کام ہو رہا ہے حق ہے۔ انہوں نے کہا وہ لکھے گا۔ میں نے کہا اس کا ابا بھی نہیں لکھے گا، بھولتے ہیں تو مجھے پتا ہے، میں بہت اچھی طرح اندروں دے گون جو اسا مولوی سارے سجاندے ہیں، لکھوا لا۔ کہتے اچھا۔ اس نے یوں کال کی، اس نے کہا السلام علیکم۔ انہوں نے کہا یار واٹس ایپ پہ ذرا مجھے لکھ کر سینڈ کرنا ذرا کہ مکہ مدینہ میں مسجد نبوی میں مسجد حرام میں جو کام ہو رہا ہے سارے حق ہیں جو امام کر رہا ہے خطیب کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا چھوڑ میری بات اس سے لکھوا۔ اس نے کہا وہ لکھ کے دینے پہ تیار ہے، لیکن اس نے کہا اس سے لکھوا لو کہ مکہ مدینہ میں سارے کام حق ہو رہے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں اچھا تو آئے گا تو میں تفصیل بتاؤں گا۔ اس نے نہیں لکھ کے دیا تو یہ بھی پریشان ہوا۔ مجھے کہتے ہیں ایک کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا شروع میں چھپایا کیوں تھا؟ سیدھا بتاتا کیا مسئلہ ہے، میں بتاتا تمہیں۔ کہتا ہے یار آپ بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ انہیں صرف ایک آمین وہاں کی نظر آ رہی ہے، انہیں وہاں کی 20 رکعت تراویح نظر نہیں آتی، انہیں وہاں کے 3 وتر نظر نہیں آتے، انہیں وہاں کے جمعہ کے 2 خطبے ہوتے ہیں۔ اللہ کی قسم میں نے اپنی کانوں سے کئی بار سنے اور اپنی آنکھوں سے دیکھے، جمعہ کے 2 خطبے ہوتے ہیں، اور یہ میرے یار بھائی ایک خطبہ پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا ان کو وہاں جمعے کے 2 خطبے نظر نہیں آتے، ان کو ماشاء اللہ تعالی وہاں کبھی امام سر ننگا نماز پڑھاتے نظر نہیں آئے گا، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو جس انداز میں ٹھہرتے ہیں وہاں والا یوں نہیں ٹھہرتا، اور عورت کی طرح سینے پہ ہاتھ باندھنے کی ترتیب امام کعبہ کی نہیں ہے۔ اور یہ میرا بھائی جنازہ بہت اونچی اونچی آواز سے پڑھتا ہے، اور مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ میں جنازہ آہستہ ہوتا ہے، ہر نماز کے ساتھ جنازہ ہوتا ہے۔
میں نے اپنی زندگی میں کئی نمازیں مکہ مکرمہ میں پڑھی، اللہ آپ سب کو عطا فرمائے، مدینہ طیبہ میں پڑھی، اللہ آپ کو عطا فرمائے، آپ کی برکت سے اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ شاید میری زندگی کی اکا دکا کوئی نماز ہوگی جس کے ساتھ جنازہ کا اعلان نہ ہو، ورنہ سلام کے بعد وہاں کے خطیب اعلان کرتے ہیں الصلاۃ علی الاموات یرحمکم اللہ، اللہ آپ پر رحمت کرے، نماز جنازہ پڑھتے جاؤ۔ یا کبھی کہتے ہیں الصلاۃ علی المیت یرحمکم اللہ، کوئی ایک میت آیا ہے جنازہ۔ کبھی کہتے ہیں السلام علی المیتتی، ایک خاتون آئی ہے۔ کبھی کہتے ہیں الصلاۃ علی الطفل والمیتۃ یرحمکم اللہ، ایک عورت ہے، ایک بچے کا جنازہ ہے، پڑھتے جائیے۔ ہر نماز کے ساتھ اعلان ہوتا ہے۔ جو حضرات جا چکے ہیں وہ میری تائید کریں گے کہ ایسے ہی اعلان ہو۔ تو سارے جنازے آہستہ ہوتے ہیں، جو یہ جنازہ اونچا پڑتا ہے۔ میں نے کہا آگے چلو، مکہ اور مدینہ میں جمعہ کی 2 اذانیں ہوتی ہیں، ایک جمعہ سے پہلے، ایک خطبے کے بعد، ایک خطبہ سے پہلے، نماز سے پہلے، اور ایک جمعہ سے پہلے، 2 اذانیں۔ اور یہ میرا یار بھائی ایک دیتا ہے اذان، اور مکہ مکرمہ میں، مدینہ طیبہ میں امام حرم مکی، امام حرم مدنی، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کی تقلید کو ضروری سمجھتا ہے، اور یہ تقلید کو حرام کہتا ہے۔ اور مدینہ طیبہ میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا نام حضور کے روزے کے ساتھ واضح لکھا ہوا ہے، نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ، امام حنیفہ کو رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے وہاں، ٹھیک ہے؟ تو وہاں یہ نام موجود ہے۔ اسے کہ تو مکہ مدینہ والے تو لکھ امام حنیفہ کا نام اپنی مسجد کے محراب پر، میں مانوں تجھے مکہ مدینہ سے محبت ہے۔ اور مکہ مدینہ میں 3 طلاقیں ہو جائیں تو وہاں کے لوگ یہ جھوٹ نہیں بولتے کہ 3 2 تو 1 ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں بھئی 1 2 تو 1 ہوتی ہے، 2 2 تو 2 ہوتی ہیں، 3 2 تو 3 ہوتی ہے، اور یہ 1 کی بات کرتا ہے۔ اسی لیے حبیب الرحمن یہ تجھے کبھی لکھ کے نہیں دے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ جب اس کے پاس گیا تو واقعی لکھ کے نہیں دیتا تھا، تو وہ اس سے لڑ بھیڑ کے واپس آیا۔ مجھے کہا مولوی صاحب ایک جواب دے دے، بات ختم ہو گئی۔ وہاں اونچی آمین ہوتی ہے، تم اونچی آمین کیوں نہیں کرتے؟ یہ بتا دو، بس بات فائنل ہو گئی۔ اور وہاں رفع الیدین ہوتا ہے نماز میں، تم رفع الیدین نہیں کرتے، یہ مجھے سمجھا دو، میں مان گیا تم ٹھیک ہو۔ وہ جواب نہیں دیتا تھا، میں نے اس کے پاس بڑی بحثیں کی ہیں۔ میں نے کہا سنو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچی آمین بھی ثابت ہے، آہستہ آمین بھی ثابت ہے۔ یہ دونوں حدیثیں جامع ترمذی جلد اول ابواب الصلاۃ میں موجود ہیں۔ باب ما جاء فی التامین، امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ حدیث لائے ہیں کہ آمین کا باب، وہاں پر ایک حدیث لائے ہیں خفض بہا صوتا، اور ایک لائے ہیں مد بہا صوتا، اونچی آواز سے بھی آہستہ سے بھی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جیسے بھی کرو لیکن دوسرے کو غلط نہیں کہو۔ کہتے ہیں ہاں، تو میں نے کہا اسی لیے وہ لوگ کرتے ہیں اور آہستہ کو بھی سنت سمجھتے ہیں۔ میرا یہ بھائی اونچی کہتا ہے اور آہستہ کو غلط کہتا ہے، اسی وجہ سے اس سے پھڈا ہے، اس سے نہیں ہے، فائنل ہو گئی بات۔ رہا رفع الیدین کا مسئلہ، تو رفع الیدین وہ لوگ کرتے ہیں سنت سمجھ کے، اور یہ میرا بھائی کرتا ہے فرض سمجھ کے۔ کیوں؟ سنت چھوٹ جائے تو نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اور فرض چھوٹ جائے تو یہ کہتا ہے رفع الیدین کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ وہاں والا تو ایک بھی نہیں کہتا، وہاں تو ہم بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ کی قسم آج تک میں کسی نے نہیں کہا، اور مجھے الحمدللہ یہ سعادت ہے، میں نے کعبۃ اللہ کی پہلی صف میں کئی بار نمازیں پڑھی ہیں۔ میں الحمدللہ رب کریم کے فضل سے، اللہ کے احسان سے، اللہ کی بڑے کرم نوازی سے کہتا ہوں، میں نے کئی بار پہلے صف میں ٹھہر کر مسجد نبوی میں اور بیت اللہ میں نمازیں پڑھی ہیں۔ مجھے تو کبھی کسی نے نہیں کہا کہ تیری نہیں ہوتی، تیری نہیں ہوتی، تیری نہیں ہوتی۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کرنا بھی سنت ہے، چھوڑنا بھی سنت ہے، وہ دونوں کو ٹھیک کہتے ہیں۔ اور میرا بھائی مجھے کہتا ہے کرنا فرض ہے، نہیں کرے گا تیری نہیں ہوتی تو بے نمازی ہے، اس لیے اس سے پھڈا ہے، اس کا احترام ہے۔ یہ بھی آج کے بعد کہنا شروع کر دے تیری بھی ٹھیک، میری بھی ٹھیک، میں کہوں گا السلام علیکم ماشاءاللہ بہترین، میرا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ اور میرے بھائی مسئلہ یہ ہے، تو کہتے ہیں اچھا مجھے سمجھ آ گئی، میں بات وہیں لا رہا ہوں۔
معراج کی رات کی نماز میں یہ مسئلہ بیان ہو جاتا ہے کہ حضور پاک کو فاتحہ ملی، حضور نے نماز میں پڑھی، پیچھے انبیاء کو نہیں ملی، انہوں نے نہیں پڑھی، ان کی نماز بھی ہو گئی اور ہماری نماز بھی ہو گئی۔ سمجھے؟ اب ذرا ادھر آئے، اسی فاتحہ پر حدیث پاک سے تو میں نے مسئلہ حل کر لیا، قرآن کریم کی بات رہتی ہے۔ میں نے بڑی جگہ دیکھا ہے، میں نے آپ کو کہا نا کہ میں نے باس بھی کی ہے، ایک ایک جگہ بھی کیا ہوں، غور بھی کیا ہے، معاملات بھی سامنے رکھے ہیں۔ میں نے بڑی جگہ دیکھا ہے، جو میرے بھائی مجھے کہتے ہیں نا کہ لا صلاۃ من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، سورۃ فاتحہ نہیں پڑھو گے نماز نہیں ہوگی، یہ کبھی اس مسئلے پر قرآن پاک پیش نہیں کرتے، ہمیشہ حدیث پیش کرتے۔ حدیث میری سر آنکھوں ہے، سر آنکھوں پر ہے، قابل احترام ہے، جو حدیث کا منکر ہے وہ بے ایمان ہے، لیکن یار قرآن کریم بھیجے تو کبھی کوئی دلیل دے دو۔ تو مجھے سمجھ آیا کہ ان کے پاس قرآن کریم میں دلیل نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم میں اس کے خلاف دلیل موجود ہے، جن کا جو عمل ہے وہ کیا ہے؟ سورت نمبر 7 سورت اعراف آیت نمبر 204، رب کریم فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ کہے لوگو تم چاہتے ہو تمہارے اوپر اللہ کی رحمت ہو، لعلکم ترحمون، تو ایک کام کرو، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے پہلا کام کرو، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اسے غور سے سنو۔ نمبر 2، وَأَنصِتُوا، اپنی زبان کو روکے رکھو، بند رکھو، چپ رہو، لعلکم ترحمون، تاکہ اللہ تمہارے اوپر رحمتیں نازل کرتا رہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ میرا بھائی اگر قرآن کریم اٹھا لے گا تو وہ دلیل تو اس کے گاٹے فٹ ہو جائے گی، اسی وجہ سے اس نے قرآن پیش ہی نہیں کرنا۔ اب یاد رکھو، آپ اور ہم کیا چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت آئے یا نہ آئے؟ سارے بولیے، یہ باہر والے کوئی بنگلہ دیش کے نہیں ہیں، یہ بھی پاکستان کے ہیں، آپ بھی بولیے اللہ کی رحمت آئے یا نہ آئے؟ آئے۔ تو بھائی جب اللہ کی رحمت آئے تو قرآن کہتا ہے قرآن کے مقابلے میں قرآن مت پڑھو، تو پھر ہم کیوں پڑھیں سورۃ فاتحہ؟ ہمیں تو اللہ نے منع کیا۔ یہاں دو مسئلے ذہن میں رکھنا، یہاں پر آپ کے ذہن میں ایک سوال آئے گا کہ مولانا ٹھیک ہو گیا، جب امام اونچی پڑھ رہا ہے تو ہم نہیں پڑھیں گے، غور سے سنیں گے، اور جب امام آہستہ پڑھ رہا ہے مثلا ظہر اثر میں، اس کا کیا کریں گے؟ میں کہوں گا بھائی اللہ نے یہ مسئلہ اس آیت میں یہ بھی حل کر دیا ہے، قرآن ایک طرح ہے، پڑھنا دو طرح کا ہے، تو حکم بھی دو طرح کے، قرآن ایک ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، یعنی تجھ تک آواز آئے تو سن لو، وَأَنصِتُوا، آواز نہ آئے تو پھر بھی چپ رہو۔ نمازیں دو طرح کی ہیں، ایک نماز ہے سری آہستہ والی، ایک ہے جہری اونچی والی۔ نمازیں دو تو حکم بھی دو، سری نماز کے لیے انصتو چپ رہو، جاری نماز کے لیے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، غور سے سنو۔ تو نمازیں بھی دو اور حکم بھی دو۔ ایک شخص مجھے کہنے لگا مولانا جب امام نہیں پڑھتا تو ہم کیا کریں؟ میں نے کہا چاچے امام نہیں پڑھتا یہ نماز ہوتی کوئی نہیں ہے، اور امام پڑھتا ہے، یا آہستہ پڑھے گا یا اونچی پڑھے گا، بس اتنا سا فرق ہے۔ نہیں پڑھتا، ہاں کہتے ہیں آہستہ پڑھے گا، تو بھائی آہستہ پڑھے گا تو قرآن کہتے ہیں چپ رہو، اونچی پڑھے گا تو سن لو، بس اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ۔ اچھا دوسرا مسئلہ، جب آپ یہ پیش کریں گے نا تو پھر کچھ ضدی لوگ وہ ہوتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، ضد بہت بری چیز ہے، ضد بہت بری ہے۔ چہرے کو دیکھا کریں کہ بیان کرنے میں ضدی کون ہے اور مسکرانا کس کا ہے، آپ کو چہرے پر فیصلہ ہو جائے گا۔ ضدی پتہ کیا کہتے ہیں؟ ضدی کہتے ہیں سورۃ فاتحہ تو قرآن میں نہیں ہے، بڑے دعوے سے کہتے ہیں، وہ دلیلیں لاتے ہیں اس پر کہ سورۃ فاتحہ قرآن میں نہیں ہے، اور ان کی دلیل لاؤں جو وہ لاتے ہیں، آپ مجھے اس کا جواب ذرا دینا، اور پھر دینا علماء دیوبند کی محنت کتنی ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر سورۃ فاتحہ قرآن ہے تو قرآن کے کتنے پارے ہیں؟ بولیے، پہلا پارہ نام لیجئے، دوسرا پارہ نام لیجئے، تیسرا پارہ نام لیجئے، چوتھا پارہ نام لیجئے، پانچواں پارہ نام لیجئے۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، پہلا الف لام میم سے اور آخری اما یتساءلون سے، سورۃ فاتحہ کس پارے پہ ہے؟ الف لام میم تو آگے شروع ہو رہا ہے، سورۃ فاتحہ کس بارے میں ہے؟ بچے نے جواب جو دیا وہ جواب آپ کے ذہن میں بھی تھا، لیکن تو سیانے میں چپ کر کے بیٹھے ہوئے کہ بولنا نہ پاؤ۔
بتائیں وہ کہتے ہیں سورت فاتحہ کس پارے میں؟ تو عام سا جو بندہ ہوتا ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ مولوی دی گال تو بڑی وزنی ہے، دیکھو الف لام میم تھا اگو شروع تھی تھا، پھر کہتے نہیں الف لام میم آگے سے شروع ہو رہا ہے، تو اب سورت فاتحہ کس پارے میں؟ تو اس پر پریشان نہ ہونا، میں آپ کو جواب دیتا ہوں۔ انہیں کہنا 30 پارے تو صحابہ کرام کی ترتیب ہے کہ حافظ کو روزانہ 1 پارہ پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اصل جو شریعت کی ترتیب ہے وہ 30 پارے نہیں ہیں، 114 سورتیں ہیں، نہیں سمجھا؟ امت کا اجماع ہے احادیث پاک کے مطابق کہ 114 سورتیں ہیں قرآن کی۔ پتر اگر سورت فاتحہ کو نکال لیں تو پیچھے 113 بچتے ہیں، اس لیے سورت فاتحہ قرآن ہے، نہیں سمجھے؟ اس لیے سورت فاتحہ قرآن ہے، تو سورت فاتحہ تو قرآن ہے۔ اچھا، میں نے ایک بندے سے پوچھا کہ سورت فاتحہ قرآن نہیں ہے، کوئی اور دلیل بھی ہے تیرے پاس؟ کہتے ہے۔ میں نے کہا کیا؟ کہتے اور دلیل یہ ہے کہ سورت فاتحہ ام القرآن ہے، حدیث میں آتا ہے نا ام القرآن، یعنی قرآن کریم کی بنیاد، تو کہا ام القرآن ہے، قرآن تھوڑی ہے۔ میں نے کہا جاہل اگر تو یہی بات پہ ڈٹا رہے گا اور ضد کرے گا تو کل کوئی کہے گا حضرت آدم علیہ السلام ابو الانسان ہے، انسان نہیں ہے، اما حوا ام الانسان ہے، انسان نہیں ہے، نعوذ باللہ یہ مان لیں گے؟ وہ ابو الانسان بھی ہے، انسان بھی ہے، ام الانسان بھی ہے، انسان بھی ہے، یہ ام القرآن بھی ہے، قرآن بھی ہے۔ تو اسی لیے سورۃ فاتحہ قرآن کریم ہے۔ تو پورا قرآن کسے کہتے ہیں؟ 30 پارے اور فاتحہ، یہ پورا قرآن ہے۔ عام طور پہ سمجھانے کے لیے کہتے ہیں 30 پارے، ورنہ 30 پارے اور فاتحہ یہ پورا قرآن ہے۔ سورت فاتحہ نے ہر سورت کے ساتھ پڑھا جانا تھا، اس لیے علیحدہ لکھ دیا، نہیں سمجھے؟ اس لیے علیحدہ لکھ دیا، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ قرآن سے علیحدہ لکھ دیا، جی نہیں، قرآن کریم میں ہے، اور پورے قرآن کا خلاصہ سورت فاتحہ میں، بطور خلاصہ کہ مختصر پڑھنا چاہو تو اس ایک صفحے کو پڑھ لو، ان 30 پاروں کا خلاصہ ہے جو الف لام میم آگے سے شروع ہو رہا ہے، بات فائنل ہو جائے گی، اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ مسئلہ بھی کہ امام پڑھے گا مقتدی کی طرف سے ہو جائے گا، یہ بھی معراج کی رات سے حل ہو جاتا ہے۔ اس پر میں ایک واقعہ آپ کو سناؤں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ صحابہ کرام کے شاگرد ہیں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کہ حدیث پاک ہے من کان لہو امام فقراءۃ الامام لہو قراءۃ، امام پڑھے گا مقتدی کی طرف سے ہو جائے گا۔ امام صاحب نے فتویٰ دیا کہ مقتدی نہیں پڑھے گا، امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا ہے۔ 15-20 لوگوں کو اعتراض ہو گیا، اشکال ہو گیا، بھاگتے بھاگتے امام حنیفہ کے دروازے پہ، امام صاحب ہم نے بات کر لی، ہم سے بات کرو، ایک دلیل دوسری تیسری چوتھی، سارے بولنے لگ گئے، بحث کریں، مناظرہ کریں، سمجھا کے دکھائیں۔ حضرت امام صاحب رحمہ اللہ کو ذہن میں ایک تجویز آئی، اور کیا بات تجویز ہے، عقل کی انتہا کا نام امام ابو حنیفہ ہے۔ فرمایا ہوئے 15 آدمی ہو، بھائیو ذرا توجہ رکھ لو، 2 منٹ توجہ رکھ لیں، 2 منٹ۔ بچے بات کرتے ہیں تو خاموش کرا لیں آپ انہیں، توجہ۔ میں حیران ہوں، ادھر بھی بات چل رہی ادھر بات، یہی تو مسئلہ سنا رہا ہوں کہ قرآن کے مقابلے میں قرآن نہیں پڑھو۔ سنیں، حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا یار تم 15 بندے ہو، کس سے بات کروں گا میں؟ اپنے میں ایک بندے کو لیڈر بناؤ، وہ مجھ سے بات کرے۔ ان سب نے دیکھا بھی تگڑا بندہ ہم میں کون ہے؟ ایک بندہ ہے، کہ ٹھیک، کہ آپ ہمارے بڑے ہیں، ان سے بات کر لو۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا کہ اس سے بات کرو، یہ ہمارا بڑا ہے۔ حضرت امام صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ پھر تمہاری دلیلیں کہاں جائیں گی؟ انہوں نے کہا یہ ہمارا بڑا ہے نا، یہ دلیلیں دے گا، ہماری دلیلیں ہو جائیں گی۔ امام سے نے کہا مناظرے کی لوڑ کوئی نہیں، میں جیت گیا ہوں۔ کہا جی وہ کیا؟ کہا امام ہمارا بھی بڑا ہے، وہ پڑھے گا ہمارا بھی ہو جائے گا، تمہارا بڑا دلیل دے گا تمہاری ہو جائے گی، اور امام کوئی ہمارا چھوٹا ہے وہ بھی ہمارا بڑا ہے، وہ پڑھے گا ہو جائے گا۔ اس عقل کی انتہا کا نام امام حنیفہ ہے۔ تو میرے دوستو، یہ مسائل تمام کے تمام کہاں سے حل ہو رہے ہیں؟ معراج کی رات۔ بولتے نہیں ہیں؟ معراج کی رات 1 گھنٹہ پورا ہونے کو، اس لیے آپ نہیں بولتے۔ میں پتہ بڑی ان کو منت کی کہ یار میری گفتگو عشاء کے فوراً بعد شروع کراؤ۔ انہوں نے کہا جی مجمع نہیں آیا ہوگا۔ میں نے کہا نہ آئے، جس نے بیان سنا ہوگا وہ خوش ہوگا، جو رہ جائے گا وہ پچھتائے گا، آئندہ ٹائم پر آئے گا، فکس ٹائم پر آئے گا۔ آج شروع کرنے میری نہیں مانی۔
آج آپ کو احساس ہو رہا ہوگا کہ اس موضوع کے لیے 1 گھنٹہ ناکافی ہے. یہ آپ کے پتہ جواب آہستہ کیوں ہو گئے ہیں؟ سارا دن آپ نے بازار میں محنتیں کی ہیں، منڈیوں میں آپ گھومے ہیں، دکانوں پہ آپ بیٹھے ہیں، ریڑیاں آپ نے لگائی ہیں، مدرسوں میں مسجدوں میں آپ گھومے ہیں، اور اس وقت جو مولوی 1 گھنٹہ آپ کا سر کھائے تو آپ کہیں گے جی حق ہے اور سچ ہے. میں یہی تو کہتا ہوں مغرب میں جلسہ شروع کرو، 3 گھنٹے ہمیں دو، اس پر دلیل کے ساتھ تفصیل سے گفتگو ہو، لوگ سوال کریں جواب دو، سوال ہو جواب ہو، مسئلہ ہو جواب ہو، پوری بات کھلے. لیکن ہمارے حضرات نے کہا نہیں 8:30 تو پہلے بیان شروع نہیں کرانا. تو اس لیے میں آپ حضرات سے ایک بار پھر گزارش کرتا ہوں، یہ میں نے ایک بات شروع کی ہے کہ معراج کی رات حضور پاک انبیاء کے کون بنے ہیں؟ امام. اور یہ امام الانبیاء سے 10 عقیدے حل ہو گئے ہیں. میرے دوستو سیرت کا موضوع بہت بڑا ہے، سیرت کا موضوع بہت زیادہ ہے. اور آج ویسے سیرت کمیٹوں کو کہ جلسوں کی پورے خاتم الجلسات ہے نا، بالکل آخری ہی ہے، تو میں بطور کریم، بطور خلاصہ، بطور سمری آپ کی خدمت میں بات رکھ رہا ہوں کہ ایک معراج کی رات کی نماز اٹھاؤ، کئی مسئلے حل ہو جائیں گے. اللہ آپ کو اور ہمیں خوش و خرم رکھے، صراط مستقیم پہ رکھے. اس کو کھول کے دیں مجھے، دین کے اوپر رکھے، اور دین پر اللہ پاک ہمیں کاربندی عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. توجہ ہے آپ کی؟ حضرت جی جس حدیث پاک آپ نے ترجمہ کیا کہ آمین فرشتوں کی آمین ہوگی کی وضاحت فرمائے، میں نے تو حدیث پڑھی نہیں ہے. نہیں پھر یہ تو نہیں کہیں کہ جو آپ نے پڑھی ہے. یہ حدیث پاک ہے، میں وضاحت کر دیتا ہوں. حدیث من وافق تامینہ تامین الملائکہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تاخر، کہ جس بندے نے آمین کہی اور اس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو ہم تو مانتے ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے اونچی کہی، اس نے آمین کہی، اونچی کی تو بات ہی نہیں ہے. تو ہم آمین کہتے ہیں نہیں کہتے؟ بولیے. جس کی مل گئی اللہ اللہ خیر اللہ، اس پہ کون سا مسئلہ ہے؟ اونچی کا لفظ تو نہیں ہے، آمین مل گئی ہے نا، اونچی کا لفظ نہیں ہے. فرشتہ، اچھا فرشتہ اونچی کہتا ہے یا آہستہ؟ تو تم تو فرشتوں والی ترتیب پر ٹھہرے ہو اللہ کے بندے، اس پر تو سبحان اللہ بنتی ہے. اس پر میں ایک بات آپ کو سناؤں، اونچی کا لفظ ان کو نہیں ملے گا. جو حدیث پاک میں ہے نا کہ حضور پاک نے اونچی آمین فرمائی، یہ بھی حدیث ہے. آہستہ آمین فرمائی، یہ بھی حدیث ہے. مجھے ایک سوال کا جواب دو غور سے، توجہ سے. حضور نے امام بن کے اونچی کہی یا مقتدی بن کے؟ بولیے بولیے. تو پھر تم مقتدیوں کو کیوں کہتے ہو کہ اونچی کہے؟ اس میں تو صحابہ کی بات ہی نہیں، اس میں تو امام کا مسئلہ ہے. میرے بھائی مسئلہ امام کا ہے، تم مقتدیوں کو مجبور کرتے ہیں تھوڑا گزارا. ایک بندے نے مجھے کہا مولانا بخاری شریف میں ہے امن ابن زبیر ومن معه فإن للمسجد لجة، کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ اور باقی مجمع نے آمین کہی اور مسجد گونج اٹھی. ہے بخاری شریف میں؟ میں نے کہا جی ہے. صحیح ہے؟ میں نے کہا جی صحیح ہے. صحابی کا عمل ہے؟ میں نے کہا جی عمل ہے. کون سب نے اونچی آمین کہی؟ میں نے کہا کہی. کہتے پھر تم کیوں نہیں کہتے؟ میں نے کہا بیٹا وہ حدیث میں نے پڑھی بھی ہے پڑھائی بھی ہے، ادھر لکھا ہے آمین کہی، سب نے اونچی کہی. نماز کی بات نہیں ہے، دعا کی بات ہے. اوہ چاچے اس میں نماز کا لفظ تو دکھا دے، اور یہ میری گھڑی ہے، یہ میں تمہیں تحفہ دوں گا. یہ سعودیہ سے آئی ہے اور میرے 3رے سسر نے مجھے ہدیہ کیا. کون سے نمبر والے نے؟ آپ پتہ ہے ہنسے کیوں ہیں؟ آپ گھڑی پہ نہیں ہنسے، جس جگہ پہ آپ ہنسے ہو مجھے اچھی طرح پتہ ہے. تو یہ تحفہ ہے آپ کو، وہاں نماز کا لفظ دکھا دو، وہاں اونچی کہی. او بھائی دعا کی آمین تھی، نماز کی تو تھی نہیں. حضرت جی کچھ باتیں ہمیں کہتے ہیں کہ نبی پاک پر وفات آئی ہے، لیکن عقیدہ یہ نبی کی موت عام موت کی طرح سا فرق، نبی زندہ تھوڑا فرق بتائیں. جی ٹھیک ہے، انبیاء کی موت میں اور امت کی موت میں فرق ہے. نبی کی وفات میں اور امت کی وفات میں فرق ہے. نبی کا جنازہ یوں نہیں ہوتا جیسے امتی کا ہوتا ہے. کسی نبی کے جنازے میں 4 تکبیروں کی بات نہیں ہے، کسی نبی کے جنازے میں امام نہیں ہے، کسی نبی کے جنازے میں مقتدی نہیں ہے، کسی نبی کے جنازے میں اللہم اغفر لحینا و میتنا والی دعا نہیں ہے. بلکہ نبی کا جنازہ یہ ہے 10 بندوں کی ٹولیاں آتی تھی، حضور پر درود و سلام پڑھ کے چلے جاتے، نہ کوئی امام ہوتا نہ کوئی مقتدی ہوتا. بھائی نبی کا نماز جنازے میں امام اور مقتدی اس دھرتی پہ حوالہ ثابت نہیں ہے. تو نبی اور امتی کا تو بہت فرق ہے.
اسی لیے انبیاء کا مسئلہ اور ہے، امتی کا اور ہے. نبی فوت ہو جائے اس کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، امتی فوت ہو جائے وراثت تقسیم ہوتی ہے. رسول اللہ نے فرمایا لا نورث ولا نورث ما ترکناہ صدقہ، ہم انبیاء کی جماعت ہیں، ہم وفات پا جائیں ہماری وراثت تقسیم نہیں ہوتی، جو چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتی ہے. اور مظفر گڑھ چوک سرور شہید کے دوستو، تمہارا ذوق تازہ ہو تو ایک دلیل دے دو. حضور نے کیا فرمایا؟ ہماری جو میراث تقسیم نہیں ہوتی امت پہ کیا ہوتی ہے؟ بولیے بولیے کیا ہوتی ہے؟ صدقہ. صدقہ کے لیے 2 شرطیں ہیں. جو صدقہ کر رہا ہو وہ متصدق ہوتا ہے. پہلی شرط ہے متصدق زندہ ہو. نمبر 2 متصدق اپنے مال کا مالک ہو. پھر صدقہ ہے میں کسی اور کا مال پکڑ کے صدقہ کروں، وہ صدقہ نہیں ہے، وہ ڈاکہ ہے. صدقے کے لیے خود مالک ہونا بھی ضروری ہے، خود زندہ ہونا بھی ضروری ہے. پیغمبر کریم علیہ التحیۃ والتسلیم نے فرمایا ما ترکنا صدقہ، جو ہم چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتی ہے. پتہ چلا نبی وفات کے بعد زندہ بھی ہے اور اپنے مال کا مالک بھی ہے. اس لیے نبی کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی. تو بھائی یہ تو پوری بات ہے، کھلی بات ہے. اچھا کچھ لوگ ہمیں کہتے ہیں صدقہ ہوتی ہے. جی ہاں، تو اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کا جو گھر حضور نے دیا تھا حجرہ عائشہ، وہ صدقہ کیوں نہیں کیا گیا؟ میں کہتا ہوں چاچے نبی کی میراث نہیں ہوتی، اس کی ملکیت صدقہ ہوتی ہے. اماں عائشہ کو حجرہ تو حضور نے زندگی میں تحفہ دے دیا تھا. دلیل آؤ قرآن کریم سورت نمبر 33 سورت احزاب پارہ نمبر 22 کا پہلا صفحہ. رب کریم فرماتے ہیں وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِیفًا خَبِیرًا. اے نبی کی گھر والیوں، تمہارے گھروں میں، تم گھر والیوں کے گھروں میں، فی بیوتکن جمع مؤنث مخاطبات، تم نبی کی گھر والیوں کے گھروں میں جو قرآن اتر رہا، جو حدیث آ رہی، اسے دہراتے رہو. پتہ چلا یہ گھر حضور نے بیویوں کو دیے تھے، تبھی خدا نے من بیوتکن فرمایا کہ گھر تمہارے نام ہو چکے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے اس کی بات آپ نہ کریں. قبر پہ تلاوت کا کیا حکم ہے؟ بالکل جائز ہے، قبر پہ آپ تلاوت کر سکتے ہیں، لیکن مصحف کو ساتھ لے جانا، قرآن کے نسخے کو ساتھ لے جانا جائز نہیں ہے. آپ تلاوت کریں. حدیث پاک میں ہے اس کے پاؤں میں فاتحہ، اس کے سرانے میں سورت بقرہ کا شروع والا حصہ اور اس کے پاؤں کی طرف سے سورت بقرہ کا آخری حصہ آج تک امت پڑھتی آ رہی ہے، تو تلاوت تو جائز ہے. بلکہ اس سے بڑھ کے کہوں، یہ سر پہ پگڑی مولوی کو تب سجتی ہے وہ جب صحیح مسلم کی کتاب کو پاس کرے. صحیح مسلم شریف میں صحیح حدیث، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ اذہن العرب صحابی ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا. اچھا پہلے میں اذہن العرب پر بھی ایک بات، عرب کے 4 ذہینوں میں یہ ذہین ہے. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ حضرت خالد بن ولید کے ساتھ اکٹھے ایمان لائے تھے. جب ایمان لانے آئے حضور پاک علیہ السلام تک ابھی نہیں پہنچے تھے، مکہ سے چلے تھے. اللہ نے جبرائیل کو بھیجا اور حضور کو بتایا. حضور نے صحابہ میں اعلان کیا میرے صحابہ، مکہ کی سرزمین نے اپنی جگر کے 2 گوشے تمہاری طرف بھیجے ہیں. یہ دونوں آئے. حضرت خالد بن ولید نے کہا یا رسول اللہ بہت ہو گئی، بتوں کی عبادت بہت کر لی، ان سے کوئی فائدہ نہیں، میں کلمہ پڑھنے آیا ہوں، مجھے ہلکا بگوش اسلام کر لیجیے. کلمہ پڑھا اور ایمان لائے. ان کے پیچھے حضرت عمرو بن عاص تھے، یہ بھی دشمن اسلام رہے ہیں. حضرت عمرو بن عاص حبشہ سفر کر کے ایتھوپیا گئے تھے مسلمانوں کو حبشہ سے نکلوانے کے لیے، لیکن جب دل نے پلٹا کھایا تو اسلام کے گرویدہ بن گئے کہ یا رسول اللہ میں بھی بتوں کی عبادت پہ لعنت بھیج، کوئی بتوں نے ہمیں نہیں دینا، ہمیں بھی کلمہ پڑھا لیجئے. لیکن حضور نے فرمایا کیا لیکن؟ حضور نے ہاتھ یوں آگے بڑھائے ہوئے تھے. حضرت عمرو بن عاص نے اپنے ہاتھ بند کر لیے. فرمایا مالک یا عمر، کیا وجہ ہے؟ کہ یا رسول اللہ انا اشترط، ایک بات اگر آپ مجھ سے طے فرما لیں. اللہ اکبر. حضور نے پوچھا کیا بات؟ کہ یا رسول اللہ بہت گناہ گار ہوں، بڑی غلطیاں کی ہیں، آپ طے کر لیں کل قیامت میں اللہ سے جنت لے کر آپ مجھے دیں گے، آپ ضمانت لے لیں، آپ امام الانبیاء ہیں، آپ لے سکتے ہیں، آپ طے کر لیں میں بھی کلمہ پڑھ لیتا ہوں. رحمت للعالمین کی رحمت کو جوش ہے. فرمایا عمر تیرا میرا وعدہ ہو گیا، میں ضامن، ہاتھ بڑھاؤ. انہوں نے ہاتھ بڑھائے اور کلمہ پڑھ کے صحابی بنے. یہ عمرو بن عاص ہے، صحیح مسلم میں ہے. اپنے بیٹوں کو کہا وفات کے وقت
ابھی سوال باقی ہے. کہا میرے بیٹو قبر کی گھڑی بہت سخت ہوتی ہے, ایک کام کرنا, جب میں فوت ہو جاؤں میرے اوپر مٹی برابر کر لینا, اس پر پانی چھڑکاؤ ہو جائے, ثم شنوا علی التراب, مٹی برابر ہو جائے, پوری سورت بقرہ بیٹھ کر پڑھنا, حتی ینحضر الجذور, یہاں تک کہ اتنا ٹائم گزر جائے کہ اونٹ ذبح ہو کر تقسیم ہو جائے, اتنا ٹائم بیٹھے رہنا, کیونکہ رب کے فرشتے سوالات کرنے آئیں گے. حتی استأنس بکم, تمہارے اس پڑھائی اور تمہارے اس بیٹھنے کی وجہ سے مجھے انس ملے گا. ٹھیک ہے, تو اس لیے قبر پہ تلاوت تو جائز ہے بھائی, ہم تو قبر پہ تلاوت کے قائل ہیں. قبرستان میں قرآن پڑھنا ثابت نہیں ہے, تدفین کے وقت سورۃ بقرہ کے رکوع بھی ثابت نہیں ہے, جھوٹ ہے, بکواس ہے, غلط ہے. سنن بہقی میں موجود ہے, مستدرک میں موجود ہے, اللہ کے رسول نے سورۃ بقرہ کا افتتاحی حصہ اور آخری حصہ پڑھا ہے. فوتگی والے گھر میں 3 دن آگ نہ جلانا, گھر میں کھانا تیار نہ کرنے کے بارے میں. جی ہاں, فوتگی والے گھر میں 3 دن تک چولہا نہ جلے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آگ جلانا حرام ہے. مطلب یہ ہے کہ باقیوں کو غیرت کرنی چاہیے, انہیں چولہا جلانے کی بھی نوبت نہ آئے, ان کے گھر پہلے کھانا پہنچا دیں, ورنہ اس دن کوئی خود جلانا چاہے اور وجہ ہو تو جائز ہے. یہ نہیں ہے چولہا بالنا بھی حرام ہے, یوں مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ان کی امداد کرنی چاہیے. اور آج کل لعنت زدہ رواج ہے, اللہ کی قسم دل ہل جاتا ہے. برادری کی روٹی آ جاؤ, انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک بندہ فوت ہوا ہے, گھر والوں کو اپنی پڑی ہوئی ہے, وہ حال ان پہ طاری ہے, اور یہ برادری کی روٹی کی 4 دیگیں بھجوائیں گے, سارے مچھ ڈنڈے اتھا بہ کے کھا کے مچھوں سے تیل ہٹا کے آپ حاصل. یہ بات ہے بھائی, یہ کیا عنوان ہے؟ یہ برادری کی روٹی نہیں ہے, یہ لینے دینے والی روٹی ہے, یہ کوئی جائز نہیں ہے. بھائی حضور پاک تو فرمانا چاہتے ہیں ان کا چولہا نہ جلے کا مطلب یہ ان کی امداد کرو, ان کے ساتھ تعاون کرو, ان کے ساتھ اچھائی کے معاملات میں جاؤ. یہ تو نہیں فرمایا کہ تم برادری کی روٹی کے نام پہ جا کر ان سے پیسے بٹورنے آ جاؤ. بعد میں کل کسی کا فوت ہوگا تو کہیں گے جی برادری کی روٹی ہے, چل پیسے جمع کرو. ایک بندے کا مر بھی جائے اور ایک بندہ پیسے بھی جمع کرے, موت بھی تم نے مہنگی کر دی ہے. پہلے کم مہنگائی ہے اس ملک میں, پہلے گھٹ تباہی آئی پئی ہے. لوگ کہتے ہیں تبدیلی, میں کہتا ہوں تباہی. پہلے کم آئی ہوئی ہے, 64 روپے پیٹرول لیٹر آج 150 روپے پر مل رہا ہے. آج بڑے بڑوں کے تبدیلی کے دماغ ٹھیک ہو چکے ہیں. میں تو جلسوں میں کہتا ہوں اٹھی کھڑو بھائی یوتھی ہے جرا آ کے میں 150 تے خوش ہوں. کوئی کہے میں 150 پر خوش ہوں, اب کوئی بھی نہیں کہتا. ہاں, جو اپنی کما کے کھاتا ہے اس کو واقعی مہنگائی کی فکر ہے, جو باپ کی کھاتا ہے اسے کوئی فکر نہیں ہے. تو بھائی پہلے کم مہنگائی ہے کہ آپ نے الٹا اتنا مہنگا کر دیا کہ اب موت بھی مہنگائی پر آ جائے. یہ کوئی کھانا نہیں ہے. فی سبیل اللہ دے سکتے ہو تو دو, ورنہ ان کے نام پہ دبا نہ بنو. آپ لکھ کر سوال کریں. کچھ لوگ نعرہ لگاتے ہیں نعرہ حیدری یا علی. یہ نعرہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ نعرہ حیدری علی شیر حیدری, حضرت علی کا نام شیر علی حیدر کرار بھی ہے. بھائی میں ایک سوال کرتا ہوں, آپ ادھورا اہل بیت کو مانتے ہیں یا پورا مانتے ہیں؟ تو نعرہ صدیقی کا تو آپ نے مجھ سے نہیں پوچھا, نعرہ فاروقی کا نہیں پوچھا, نعرہ عثمانی کا نہیں پوچھا, آپ نے نعرہ حیدری کا پوچھا. میں چاروں کا قائل ہوں, نعرہ صدیقی یا اللہ مدد. جواب بھی ٹھیک ہو نا, حضرت صدیق کے ساتھ کس کی مدد تھی؟ تو حضرت علی شیر خدا کے ساتھ کس کی مدد تھی جب حضرت علی خیبر کا فتح کر رہے تھے قلعہ؟ تو پھر چاروں لگائیں گے. کہے نعرہ صدیقی, نعرہ فاروقی, نعرہ عثمانی, نعرہ حیدری, ہم چاروں کے قائل ہیں. یہ کیا نعرہ حیدری علی شیر حیدری آپ نے کیا بنایا؟ حضرت حیدری شہید رحمہ اللہ تو خود اس نعرے کو بھی قائل نہیں تھے, آپ نے خواہ سے ادھر سے بنا دیا. مفتی صاحب بعض لوگ جنازے کے سلام سے پہلے ہاتھ چھوڑ دیتے, اس مسئلے کی وضاحت. جائز ہے, نماز جنازہ کے 4 تکبیروں کے بعد کوئی ہاتھ چھوڑ دے سلام سے پہلے, گنجائش موجود ہے, وہ چھوڑ سکتا ہے. نماز جنازہ کے سلام کے بعد ہاتھ چھوڑو پھر بھی گنجائش موجود ہے, پھر بھی چھوڑ سکتے ہو. دائیں سلام پہ دائیں ہاتھ چھوڑو, بائیں سلام پہ بایاں چھوڑو, یہ بھی موجود ہے, آپ کر سکتے ہیں. اس میں تینوں مسئلے آپ کے لیے گنجائش اور جائز موجود ہے, اس پر کوئی انکار نہیں ہے. مفتی صاحب جرابوں پر مسح جائز ہے؟ حضور پاک علیہ السلام کے دور والی جرابیں ہوں تو جائز ہے, آج کے دور والی جرابیں ہوں تو جائز نہیں ہے. حضور پاک کے دور میں جو جرابیں تھیں وہ تھی جسے منعل کہتے تھے, یعنی ایسا چمڑا فٹ ہوا تھا اس جرابوں میں
کہ اس کو 3 دن رات تک چلنا، اس پہ پھٹنا نہیں ہوتا تھا اس جراب کے ساتھ۔ وہ ہو تو پھر جائز ہے، ورنہ یہ جراب تو آپ کو 2 میچ فٹ بال کے کھیلو اور جراب فارغ ہو جائے گی، یہ تو کپڑے والی جراب ہے۔ اللہ کے رسول نے جس جراب پہ کیا وہ چمڑے والی مناعل ہوتی تھی، اس میں نال لگے ہوتے تھے، یہ اس طرح جورب چمڑے کی نہیں ہوتی تھی۔ آپ نے اگر چمڑے والی جراب پر مسح کرنا ہے تو اس کا طریقہ ہے یہ، خیر ہے آپ پہن لیجئے یہ کپڑے والی، اس کے اوپر موزہ پہن لیجئے، موزے پر مسح آپ کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے موزے پر مسح کیا ہے تو لہٰذا موزوں پر مسح کیجئے۔ یہ جرابوں والی ہمارے پاکستان والی جرابیں میڈ ان پاکستان اور ہیں، باقی معاملہ اور ہے۔ معراج کی رات حضور پاک نے جو 3 نماز پڑھائی ہے وہ سری تھی یا جہری تھی؟ جو نماز پڑھائی ہے وہ سری تھی یا جہری تھی؟ بھائی نماز کے بارے میں جتنی تفصیل ملتی ہے اتنی ہم نے آپ کو بتائی ہے، جو تفصیل نہیں ملتی وہ ہم نے آپ کو نہیں بتائی، لیکن جہاں نہ ملے وہاں پر اپنی طرف سے کہنا بھی غلط ہے۔ ہاں اندازہ لگا کر آپ کہہ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی نمازوں کی احکام کے مزاج کی ترتیب یہ ہے کہ دن کی نمازوں میں قرات کی آواز اونچی نہیں ہے، رات کی نمازوں میں قرات کی آواز اونچی ہے۔ فجر، مغرب، عشاء یہ رات کی نمازیں ہیں، سورج غروب ہوتا ہے اس وقتوں میں تو نماز میں قرات اونچی ہوتی ہے۔ ظہر اور عصر میں دن طلوع ہوتا ہے تو نماز کی قرات میں آہستہ ہوتا ہے، ماں سوائے جمعہ کے، جمعہ کا مسئلہ ہو رہا ہے۔ تو حضور پاک نے جو معراج کی رات نماز پڑھائی ہے وہ پڑھائی رات کو ہے۔ عقل یہ کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے اونچا ہونا چاہیے، لیکن اس کی کہیں وضاحت آج تک پڑھی نہیں ہے ہم نے۔ بھائی آپ پرچیاں مجھے سب دیجئے، کوئی چھوڑیے نہیں۔ حضرت شکار میں جس پرندے پر حملہ کیا جائے حلال پر کرنے سے وہ مر جائے تو خون نکل رہا ہو مر جائے حلال، یار صاف لکھا کریں، یعنی نہ کریں، یعنی میں نہیں سمجھتا، مجھے لکھا ہوا لفظ دیں اپنی طرف سے، یعنی میں کبھی سوال میں یعنی نہیں ڈالتا، میں کہتا ہوں اس کے لفظ لاؤ، میں کہوں یعنی اس کو مطلب نہ ہو تو یعنی والی ترتیب بعد میں، لفظوں والی ترتیب دیں۔ چلو میں بھائی کا یعنی بھی حل کر دیتا ہوں۔ آپ نے فائر کیا پرندے کو، اسے لگا ہے، اسے ذبح کریں، اس سے خون نکلے تو آپ کے لیے حلال ہے۔ آپ نے فائر اس کو گرانے کے لیے کیا ہے، یہ نہیں ہے بسم اللہ اللہ اکبر فائر کیا وہ مر گیا وہ حلال ہے، کوئی حلال نہیں ہے۔ آپ نے حلال کرنے کے لیے اس کو نہیں مارا، اس کو گرانے کے لیے مارا، گرنے کے بعد آپ تکبیر پھیریں گے تو کام بنے گا، ورنہ وہ کتے دے حوالے کرو جا۔ ہاں کتے بلے کھاسن وہی کھائیں گے، ہم تو نہیں کھائیں گے بھائی۔ فوتگی والے گھر میں اگر محلے سے کوئی بندہ کھانا نہ دے تو ادلے بدلے کا کھانا پھر بھی جائز نہیں ہے بھائی، نہیں دیں تو وہ بندے اپنا خود پکا لیں گے اور محلے والوں سے اللہ پوچھے گا۔ یہ بندے چسا چاہتے ہیں سوال لکھ کے نا۔ باغ فدق کی حقیقت کیا ہے؟ باغ فدق ہے بھائی، باغ فدق ایک باغ ہے، اللہ کے رسول کو بغیر جنگ کے ہدیہ ہوا ہے، ما افا اللہ علیہ من اہل القرى، اس آیت کے تحت ہے، حضور پاک علیہ السلام کو ملے سے مال فے کہتے ہیں۔ مال فے حضور پاک علیہ السلام اہل بیت میں اور غرباء میں اس کو تقسیم کرتے تھے، اور حضور کا فیصلہ تھا کہ میراث تقسیم نہیں ہوگی۔ وفات نبوی کے بعد حضور پاک علیہ السلام کی 7 اولادیں تھیں، 3 بیٹے 4 بیٹیاں۔ حضور پاک کی زندگی میں حضور کی 6 اولادیں فوت ہو گئیں، ایک بیٹی سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ، چوتھی اور چہیتی بیٹی حضور کے بعد بھی زندہ رہیں۔ انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کو خط لکھ کر عرض کیا کہ یہ میرے نام پہ کر دیا جائے، تو حضرت صدیق اکبر نے جواب دیا کہ بیٹی فاطمہ زمین آپ کو چاہیے تو جس زمین پہ انگلی رکھے صدیق آپ کے نام کر دے گا، لیکن اگر آپ حضور والی وہی باغ فدق کو لینا چاہتی ہیں تو آپ کے والد مکرم اور ہمارے پیغمبر مکرم کا فیصلہ ہے کہ وہ تقسیم نہیں ہوگی۔ اب آپ بتائیں میں آپ کی بات مانوں یا آپ کے والد کے فیصلے کو مانوں؟ تو اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ راضی ہو گئی، حضرت علی راضی ہو گئے، حضور کے فیصلے کو مانو، اور وہ حضور کا فیصلہ ہی آج تک چل رہا ہے۔ اور مزے کی بات، جو لوگ کہتے ہیں ابو بکر حق کھا گیا، انہیں کہو جرت کرو اگر ابو بکر کھا گیا ہے تو پھر حضرت علی المرتضیٰ کے دور میں وہ باغ فدق کوئی صدیق نے نوالا بنا کے نہیں کھایا تھا، وہ زمین آج تک برقرار ہے۔ میں خیبر جاتے وقت دیکھ آیا ہوں، میں نے خیبر کا سفر کیا ہے مدینہ طیبہ سے، آتے جاتے ہم گئے ہیں تو وہ باغ فدق آج بھی برقرار ہے۔ حضرت علی نے اپنے دور میں اس زمین کو اپنے بیٹوں کو کیوں نہیں دیا تھا؟ شہزادے حسن، شہزادے حسین رضی اللہ عنہ، آؤ لے لو تمہاری ماں کا حصہ ہے، کیوں نہیں حضرت علی نے دیا؟ حضرت علی نے بھی ابو بکر کے فیصلے کو برقرار رکھا، اور امام حسن نے بھی
6 माह खिलाफत लेकर अपने वालिद हजरत अली और अपने चाचू हजरत अबू बकर के फैसले को बरकरार रखा। जिसे साहबा और आले बैत ने बरकरार रखा, आज हम भी बरकरार रखेंगे। ये लोग कहते हैं ना बाबा ना, हजरत फातिमा ने मांगा था तो हजरत अबू बकर को चाहिए था, हुजूर पाक का फैसला तोड़ देते। ओ भाई ये कोई बात है कि अबू बकर सिद्दीक हुजूर का फैसला तोड़ देते? अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु से अम्मा फातिमा फैसला तोड़वाने नहीं आई थी। वो खत जो लिखा था वो खत फैसला तोड़वाने के लिए नहीं था, बल्कि वो तो यूं था कि जब मैं लिखवा कर अबू बकर सिद्दीक से यह मसला नाफिज करा लूंगी, तो जब ये मैं नहीं ले सकती, अब्बू का फैसला बरकरार है, तो दुनिया में कोई सैयद फिर मीरास से पैगंबर की बात नहीं कर सकेगा। यह तो अम्मा फातिमा तो ज़हरा ने अक्लमंदी का मुजाहरा फरमाया और आपने इसको कुछ और समझ लिया, इसलिए थोड़ा गुजारा बाग फदक पर। अगर अबू बकर पर उंगली आएगी तो हजरत अली और इमाम हसन पे आएगी, फिर इन्हें तकसीम क्यों नहीं किया? एक जिद्दी ने मुझे कहा कि जब अहले बैत से हक ले लिया जाए तो फिर वो वापस नहीं लेते, इसलिए हजरत अली ने भी नहीं दी और इमाम हसन ने भी नहीं लिया। मैंने कहा सबर सबर सबर, ले लिया जाए तो नहीं लेते, कहते नहीं लेते। तो मैंने कहा फिर तुझे क्या एतराज है कि आज तक नहीं मिला? तुझे क्या एतराज है? वो तो खत्म हो गई बात। अगर ये झूठ भी मान ले तो अजान से पहले सलातो सलाम पर अंगूठे चूमना, भाई सलातो सलाम से मुराद है दरूद पाक पढ़ें तो आप दरूद इब्राहिमी पढ़ लें, लेकिन अजान का हिस्सा बना के आप उसको पढ़ें तो ये अजान बिलाली में साबित नहीं है। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो अजान सिखाई है वो हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु वाली अजान है, और अजान बिलाली पूरी दुनिया में आ रही है। हज़रत रसूलुल्लाह की मस्जिद में भी आ रही है और हमारी मस्जिद में भी आ रही है, अल्लाह के घर में भी आ रही है और दुनिया के हर जगह अल्लाह के घर में आ रही है। वो अजान अल्लाहु अकबर पे शुरू होती है और ला इलाहा इल्लल्लाह वो भी एक मरतबा उस पर ख़त्म होती है। ठीक है, हम उस अजान को अगर बढ़ाते ना तो ला इलाहा इल्लल्लाह के आगे लफ्ज़ क्या है? मोहम्मद रसूलुल्लाह। हम ये कह देते भाई आखिर में कहो अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। हम ये बढ़ाते, भाई हमें ये भी बढ़ाने का इख्तियार नहीं है, क्योंकि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने जो कहा है वही दीन है, जिधर जितना कहा है वही दीन है, जिधर जितना फरमाया वही दीन है, ना हम उसको बढ़ाएंगे ना घटाएंगे। तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के अज़ान में तो ये तरतीब नहीं है। रहा अंगूठे चूमने का मसला, तो अंगूठे चूमने का क्या मतलब है? कहते हैं हुज़ूर पाक के नाम पे अंगूठे चूमें, तो भाई हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के कितने नाम हैं? कुरान करीम का आखिरी सफ़ा खोलें, 100 नाम है। मोहम्मदुन अहमदुन हामिदुन महमूदुन तय्यबुन कासिमुन आक़िबुन फ़ातिहुन शाहिदुन मशहूद, है नाम या नहीं है? तो तुम बाकी नामों पे तो नहीं चूमते। नंबर 2, अस्माउन नबी हज़रत मौलाना मूसा रूहानी बाज़ी रहमतुल्लाह ने 1100 की तादाद में जमा किए हैं। मखदूम हाशिम ठटवी रहमतुल्लाह ने इससे भी ज़्यादा 3000 जमा किए हैं। तो उनमें तो किसी नाम पे आप नहीं चूमते। चूमना है फिर हुजूर के हर नाम पे फिर चूमते रहें, चुम्मा चटाकी लगी रासी, बाकी काम मुक वैसे। पता नहीं फिर ये मुल्तान जानिया और कुर्बान जानिया होता रहेगा और बाकी तो मेरे ख्याल में सारा काम ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, कुछ दोस्त कहते हैं इमाम शामी रहमतुल्लाह ने फतावा शामी में लिखा है कि अंगूठे चूमने से आँखों को बिनाई अच्छी मिलती है। मैं कहता हूँ हाँ लिखा है, साथ लिखा हुआ है, ये कुरान सुन्नत की बात नहीं है, टोटका है, लोगों का तजर्बा है। तो कोई तजर्बे के तौर पे अंगूठे चूमे, उंगलियां चूमे, हाथ चूमे, हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन इसे शरीयत का हिस्सा बनाओगे तो वो दलील फिर आपकी नहीं बनती, वो तजर्बे की बात लिखी हुई है। जनाजे की नमाज में एक साइड पर सलाम फेरना काफ़ी है, इस बारे में दोनों रिवायतें मौजूद हैं। एक तरफ वाला सलाम इमाम शाफी इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह लेते हैं और दोनों तरफ का सलाम इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह लेते हैं। लेकिन जिस भाई ने ये लिख के भेजा है वो असल में आल हदीसों वाला जनाजा ठीक साबित करना चाहता है। उसे कोई ठीक साबित तुमने करना है तो फिर वो जनाजा भी वही जो इमाम शाफी वाला है पूरा ही पढ़ें, बाकी इमाम शाफी की बातें गलत हैं और सिर्फ सलाम वाला जायज़ है। मीठा मीठा हाप हाप कड़वा कड़वट थू थू वाली बात न करें। फ़र्ज़ नमाज के बाद जो लोग इमाम साहब को सलाम करते हैं, ठीक है, ये क्यों इमाम साहब को, मुक्तदी साहब को सलाम क्यों नहीं करते जो साथ बैठा हुआ है? उसने क्या कसूर किया ना? साथ बैठे वाले मुक्तदी को अस्सलाम वालेकुम तो नहीं कहते, दूर वाले इमाम को कहते हो। इमाम आपको हलवा खिलाता है, क्या मसला है भाई? नमाज के बाद ज़रूरत हो तो सलाम कर लें, ना हो तो ना करें। ये नमाज का हिस्सा नहीं है, इसको इबादत का हिस्सा नहीं समझते आप। मुफ्ती साहब जनाजे के बाद की दुआ के बारे में, हाँ जनाजे के बाद दुआ है लेकिन वो कब्र पे है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जो दुआ मांगी है जनाजे के बाद वो कब्र मुबारक पे मांगी है सहाबा कराम की, तो वो जनाजे की दुआ साबित है, वो जायज़ है, वो आप मांगे। आप सलाम के फ़ौरन बाद वाली दुआ मांगेंगे तो बेवफाई वाली दुआ है कि दुआ हो गई अब लोग चले जाएं। क्यों चले जाएं भाई?
وہاں تک پوری وفا والی دعا مانگیں گے جو آخر تک رہیں گے. حدیث پاک میں ایک قرات جنازے پر ثواب ملے گا, ایک قرات تدفین تک ملے گا, 2 قراتوں کا ثواب ملے گا جو تدفین تک جائے گا. تو آپ لوگوں کو ایک دعا کے بعد بھگاتے ہیں, نہ بابا نہ, جنازہ آخر تک جائے گا, وہاں پر دعا مانگیں گے وہ حضور پاک نے مانگی ہے. یہ حضور پاک کی ترتیب نہیں ہے, نہ حضور نے مانگی ہے نہ حضور نے سکھائی ہے. انجینئر جہلمی والے فتنے کے بارے میں بتائیے. چلو اس بارے میں تھوڑی تفصیل دیتا ہوں پھر آپ کو. ڈالیے پلا لیجیے. آپ لمبے لمبے سوال کرتے ہیں نا, تو میں نے کہا جی ایک بار پوری بات سن لو. تو اس انشاءاللہ سوال میں کو نہیں بھیج لیتے. یہ یاد رکھو, میں نے بھی آپ کے سوال کے بغیر یہاں سے نہیں اٹھنا. انجینئر جہلمی جو ہے نا, وہ صرف انجینئر ہے. تو جو صرف انجینئر ہو اس سے گھر کا نقشہ بنوا سکتے ہیں اگر ماہر ہو, اسٹرکچر بنوا سکتے ہیں, تھلی سیدھی ہے یا ٹیڑھی ہے بنوا سکتے ہیں, سڑک ڈنگی ہے یا سیدھی ہے یہ پوچھ سکتے ہیں. دین کا مسئلہ پوچھیں گے تو اس انجینئر کو پہلے عالم دین اور مفتی بھی ہونا چاہیے. جو عالم نہ ہو, انجینئر ہو, تو اس سے مسئلہ بتانے کا حق کس نے دیا ہے؟ حضرت جی مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم انجینئر بھی ہیں, عالم بھی ہیں, دونوں ہاتھوں سے ان کو سلام ہے. بتائیں, سنائیں مسئلے, ان کا حق ہے. عالم بھی ہیں, انجینئر بھی ہیں, نقشہ بھی بنا سکتے ہیں, مسئلہ بھی بتا سکتے ہیں. لیکن انجینئر علی مرزا صرف اور صرف انجینئر ہے, کوئی عالم نہیں. اگر عالم ہے تو بتاؤ علماء کے 8 سال ہیں, اولا, ثانیہ, ثالثہ, رابعہ, خامسہ, سادسہ, سابعہ, ثامنہ. یہ 8 سال میں اس نے کس مدرسے میں پڑھے ہیں؟ اب کیا کہیں گے؟ وہ خود پڑھ پڑھ کے عالموں سے بھی آگے بڑھ گیا ہے. ہم کہتے ہو بھائی اگر ایک موچی کہے کہ میں پڑھ پڑھ کے بھی ڈاکٹروں سے آگے نکل گیا ہوں, تم ٹیکہ لگواؤ گے؟ تو کہے گے تو موچی ہے, اپنی رمبی والا کام چلا. ٹھیک ہے, تو بھائی تم جان کی دوائی نہیں لیتے موچی سے, اگرچہ اس کو انگریزی فر کیوں نہ آتی ہو, تو اس انجینئر سے ایمان کی دوائی کیوں لیتے ہو جو عالم ہی نہیں ہے؟ عالم بھی نہیں ہے, یا تو عالم ہونا چاہیے. مجھے ابھی کھانے میں ایک بھائی کہہ رہے تھے حضرت انجینئر کا فتنہ بڑھتا جا رہا ہے, لوگ اسے یوں کہتے ہیں یوں. میں نے کہا ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ کون سا مسئلہ ہے؟ جو جاتا ہے ایک نہ 10 دفعہ جائے, مجھے نہیں پرواہ. اس بے وقوف بدھو کا اگر دماغ یہ ہے کہ دین کا مسئلہ انجینئر سے ملے گا علماء سے نہیں, وہ ایک نہ 10 دفعہ جائے. بھائی دودھ والے سے ملتا ہے, چینی والے کریانہ والے سے ملتی ہے, گوشت کسائی سے ملتا ہے, موٹر سائیکل شو روم سے ملتا ہے, گاڑی آپ کو کار شو روم سے ملتی ہے. تو دین علماء سے ملتا ہے, نقشے انجینئر سے ملتے ہیں. ایک بندہ بے وقوف موچی سے جا کر آپریشن کرائے تو مجھے کیا ہے بھائی؟ ہمیں کوئی مسئلہ چسلہ نہیں ہے. میں کہتا ہوں یہ ہے اسی قابل جو اس کے پاس گیا ہے. کیوں؟ دیکھو, آپ اور میں سگے بھائی کیوں نہ ہوں, لیکن آپ کے اور میرا بلڈ گروپ میچ ہونا ضروری نہیں ہے. آپ کو اور میرا بلڈ گروپ میچ ہوگا, خون کا سیمپل تب ملے گا جب دونوں کا رشتہ ہو یا نہ ہو, لیکن خون کا نمبر 1 ہو. دونوں اے پازیٹیو ہو, دونوں بی پازیٹیو ہو, دونوں اے نیگیٹو ہو, دونوں بی نیگیٹو ہو, دونوں او لیول کے پوری ترتیب ہو اس میں. جب بلڈ گروپ سیم ہوگا تو باپ کا بیٹے کو بھی مل جائے گا, نہیں تو باپ کا بیٹے کا بھی نہیں ملے گا. تو بھائی جس کا انجینئر کے ساتھ بلڈ ملتا ہے وہ کل سے آج چلا جائے, ہمیں نہیں پرواہ. یہ کوئی بات ہے؟ دین ملتا دینداروں سے, دین ملتا علماء سے. کہتے ہیں اس نے علماء کی دکانیں بند کر دی ہیں. میں نے کہا بے حیا, مولویوں کی کوئی دکانیں ہوتی ہیں؟ کوئی مولوی دین بیچتے ہیں؟ خدا کے بندے, کل کوئی موچی بیٹھ کے کہے میں نے جب سے آپریشن شروع کیے ہیں بڑے بڑے ڈاکٹروں کی کلینکیں بند کر دی ہیں, تو لوگ بجے مار کے اسے کہیں گے بے حیا, چخل لانت پوی گردھالی تک کو شرم نہیں آندا. لوگ کہیں گے جوتوں کا ہار اس کے گلے میں ڈالیں. تو ڈاکٹر کے مقابلے میں بولے گا, تو موچی ہے, تو اپنا کام کر. بشیرہ موچی کہاں اور ڈاکٹر عبدالقدیر کہاں؟ تو ڈاکٹروں کے سامنے یہ بولے گا. تو بھائی انجینئر کہاں اور علماء کہاں؟ آپ کے یہاں مظفر گڑھ چوک سرور شہید کے حضرت مولانا عبد المجید فاروقی رحمہ اللہ پچھلے سال ہماری صدارت میں موجود تھے. اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے. حضرت کی زندگی گزری ہے,
60 70 سال حدیثی سروس میں گزر گئی ہے، جن کی داڑیاں سفید ہو گئی ہیں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، اور قرآن کریم پڑھاتے، ان کے مقابلے کا یہ کل کا چھوکرا آ کر بات کرے گا؟ اللہ معاف کرے، جھوٹ پہ جھوٹ بولنا انجینئر کا کام ہے۔ انجینئر ایک حدیث میں کہتے ہیں، حدیث بیان کرتے ہو، کہتے ہیں اما عائشہ کو حضور نے فرمایا تیری علی سے جنگ ہوگی، حضرت علی کو حضور نے فرمایا تیری اما عائشہ سے جنگ ہوگی، تو حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر تو میں ظالم ہوگا، فرمایا تو نہیں ظالم ہوگا، عائشہ ظالمہ ہوگی۔ میں اس دھرتی پہ چیلنج کر کے کہتا ہوں، انجینئر اس کے گماشتوں کو، ان کے پروردوں کو، تم میں جرت ہے اور تم نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے، بوتل کا نہیں پیا۔ اس دھرتی پہ مجھے حدیث دکھا دو حضور نے فرمایا وہ عائشہ ظالمہ ہوگی۔ اور اگر سکی ماں کا دودھ پیا ہے، بوتل کا نہیں پیا، کسی دودھ والے سے دودھ 1 کلو لے کر تمہیں تمہارے ابو نے نہیں پلایا، نیجو دودھ تمہارے ابو نے نہیں پلایا، ماں کا دودھ پیا، جرت سے یہ حدیث ثابت کرو۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی پر جھوٹ بولنا اس کا کام ہے، اور تم کہتے ہو دین کی بات کرتے ہیں؟ میں حیران ہو جاتا ہوں۔ میں کل ایک کلپ سن رہا تھا، مجھے ایک بندے نے اس کا واٹس ایپ کیا، اس میں انجینئر کہتے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا بغض اس کے دل میں کتنا ہے۔ کہتے تم کہتے ہو معاویہ نے قرآن لکھا ہے، معاویہ فتح مکہ پہ ایمان لائے، یہ اس کی لینگویج ہے۔ حضرت معاویہ کہتے فتح مکہ پہ ایمان لائے، اور فتح مکہ تک 99.99% قرآن اتر چکا تھا۔ مراد یہ کہ فتح مکہ تک قرآن پاک بالکل اتر چکا تھا، 1% رہتا تھا جو نہیں اترا تھا، یہ اس نے لکھا ہے۔ اس لیے معاویہ کے اوپر شک کرو گے تو قرآن شک میں آئے گا۔ کیا قرآن معاویہ کا محتاج ہے؟ یہ لینگویج ہے۔ میں نے کہا جاہل بٹا جاہل، چبل بٹا چبل کا علم یہ ہے، پوری کی پوری سورت توبہ، پوری کی پوری سورت توبہ 1 پارے کی فتح مکہ کے بعد اتری ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے۔ اس اندھے کو اتنا بھی نہیں پتا، اگر 30 پارے ہوں جیسے ہیں، 1 پارہ بھی فتح مکہ کے بعد اتر جائے تو 99.9%، 0% تو پھر بھی نہیں، 3% سے بھی زائد بنتا ہے۔ اور اس بے وقوف کا یہ دماغ ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، والی آیات سورۃ مائدہ پوری سورۃ فتح مکہ کے بعد اتری ہیں۔ یہ آیات سورۃ اذا جاء نصر اللہ یہ فتح مکہ کے بعد اتری ہے۔ واتقوا یوما فیہ ترجعون الی اللہ فتح مکہ کے بعد اتری ہے۔ اس جاہل کو اتنا بھی نہیں پتا یہ قرآن پر جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ تمہارے سامنے بڑے بنے ہوئے ہیں، انجینئر کے گماشتے مجھ سے رابطے میں، انجینئر کے چیلے مجھ سے رابطے میں، اور میں نے کہا اسے کہو سگی ماں کا دودھ پیا تو ہم سے بات کر۔ چیلنج انہیں کرے گا جو مناظرے کے لیے آئے تو دم دبا کے بھاگ جا، جو سینہ کھول کے تجھے کہتے ہیں آؤ ہم سے بات کرو، ہم سے کیوں نہیں کرتے؟ ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزما۔ پتہ نہیں کیا اس دن مجھے اس کے ایک گماشتے نے فون کیا، وہی جو اس کو بڑے بڑے مولویوں سے ملوانے لے جاتا ہے۔ علی بھائی کہتے ہیں مفتی صاحب کو کہو آپ یا فلاں مولوی سے فلاں آپ ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ، المحنت پہ بات کرو۔ میں نے کہا کل یہ منکر ہو جائے تیری فون سے، پھر اسے کہو خود بات کرے۔ اس کی مون بند ہے، اس کی زبان گنگ ہے، ہم سے بات نہیں کرتا۔ میں یقین مانو یہ ہماری بھی کرامت سمجھو، یہ کبھی بھی بات نہیں کر پائے گا، جھوٹ۔ اچھا پھر ایک گماشتے نے مجھے کہا، وہ کہتا ہے مجھے یوٹیوب پہ سننے والے 1 ملین ہیں، اسی لیے اتنے بندے مجھے سنتے ہیں۔ میں نے کہا مجھے ایک فیس بک پہ سننے والے 1 ملین پلس 2 لاکھ ہیں، 1 ملین سے بھی زائد ہے۔ آؤ ہم سے بات کرو۔ تجھے یوٹیوب پہ 1 ملین سنتے ہیں، ہمیں فیس بک پہ 1 ملین سے زائد سنتے ہیں، آؤ بات کر لیتے ہیں۔ تو کہتے اتنے ملین اس کے پیج کے لائکس اور فالوورز ہونے چاہیے، پھر آؤ مجھ میں یہ شرط پوری ہے، ہم سے بات کر لو۔ ہم سے 2 ہاتھ تو کر لے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا، غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے۔ دلائل کی دنیا میں تیرا منہ بند نہ کر دوں تو کہنا میں نے ماں کا نہیں، میں نے بوتل کا دودھ پیا تھا، لیکن کبھی نہیں کہے گا، کبھی نہیں کہے گا۔ اور اس کے فالوورز کے لیے میں نہیں کہتا، وہ بلائنڈ فالوورز ہیں، اندھے مقلد ہیں، ان کو تو میں کوئی، میں تو کہتا ہوں تم قابل ہو، اس قابل ہو، تم اسی اتار سے لونڈے سے دوا لینی ہے۔ وہ کہتے ہیں میر بھی کیا سادہ ہے بھائی، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی اتار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں۔ تم نے انہی سے لینا ہے، ان سے لینا ہے تو جاؤ ان سے بات کر لو۔ کلمہ طیبہ حدیث مبارکہ میں ثابت ہے، جبکہ صحابہ کرام ایمان قبول کرتے وقت کلمہ شہادت پڑھتے تھے۔ بابا کلمہ طیبہ تو اللہ کے قرآن سے ثابت ہے،
सूरत मोहम्मद उठा लें, फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, अगली सूरत फ़तह उठा लें, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये 2 आयात कलमा तय्यबा की है। आप कहेंगे अलग अलग क्यों है? इसीलिए कि अल्लाह ने हमारे ऊपर रहमत की है। अगर ये इकट्ठा होता तो एक आयत बन जाती, और पलीत आदमी जिस जुम्बी हो और वो मर रहा होता तो कभी पूरी आयत ना पढ़ सकता, क्योंकि पलीत आदमी आयत नहीं पढ़ता। अल्लाह ने रहमत की है कि कोई बंदा पलीदी में भी मर रहा हो, जुम्बी हालत में भी वो कलमा पढ़ सके, पूरी आयत नहीं है ताकि हलाल मौत आए उसको। तो अल्लाह ने तो रहमत की हम पे। तो ये कुरान करीम में मौजूद है, हदीस पाक में बाज़े तौर पे मौजूद है, मुस्तदरक अलसय्यैन में है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हज़रत उमर की रिवायत है, हुज़ूर पाक ने फरमाया फ़राअयतु अला क़वाइमिल अर्श मकतूबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हज़रत आदम ने फरमाया जब मुझ में रूह आई, मैंने सर उठा के देखा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह के अर्श पे लिखा हुआ था। तो हम तो उस कलमे के कायल हैं। बाकी रहा कलमा तय्यबा के बाद कलमा शहादत, हम उसके भी कायल हैं। हम तो कलमा शहादत भी पढ़ते हैं, कलमा तय्यबा भी पढ़ते हैं, दोनों कलमे पढ़ते हैं भाई, हम रिवर्स गियर वाले नहीं हैं। डॉक्टर इसरार मरहूम के बारे में आप क्या राय है? उनकी कुरान करीम पर बड़ी अच्छी खिदमात है, अल्लाह पाक उन्हें इन खिदमात पर जज़ाए खैर अता फरमाए। कुछ मसाइल हैं उनमें उलमा देवबंद ने उनकी मुखालफत रखी है, उनके कुछ मसाइल पे पकड़ रखी है, खुसूसन मौलाना यूसुफ लुधियानवी रहमहुल्लाह ने, डॉक्टर मुफ्ती अब्दुल वाहिद साहब लाहौर वाले रहमहुल्लाह ने, इन हज़रात ने उन पर पकड़ की है। तो इसलिए उन मसाइल तक तो इख्तलाफ है। बाकी अल्लाह पाक उनकी मग़फ़रत फरमाए, को हमको कुफ़र शिरक का फतवा तो नहीं देते। बरेलवी हज़रात कहते हैं कि आप सहाबा नामूस की रैली निकालते हो तो फिर और मिलाद के जुलूस क्यों नहीं निकालते? भाई सहाबा की रैली जो लोग निकालते हैं वो कहते हैं एहतजाजी जुलूस। एहतजाजी का क्या माना कि इस दिन सहाबा के नाम पे छुट्टी करो, ठीक है? तो वो एहतजाज निकालते हैं कि सहाबा का यौम मनाओ, सहाबा के नाम पे छुट्टी करो ताकि उम्मत को पता चले आज स्कूल की छुट्टी इसलिए है कि अबू बकर, उमर, उस्मान, हैदर रज़ी अल्लाह अन्हुम की वफ़ात का दिन है। वो तो इसलिए कहते जैसे इकबाल डे, आज इकबाल डे, अल्लामा इकबाल की कबर पे अल्लाह करोड़ों अरबों रहमत नाज़िल फरमा। हम तो मानते हैं ना, तो इकबाल डे छुट्टी थी, ऐसे कायद आज़म डे होती है छुट्टी हो, तो वो कहते हैं सहाबा डे मनाओ, अहले बैत डे मनाओ, छुट्टी हो। तो वो तो एहतजाज ही है, वो कोई सवाबी तो रैली नहीं होती। भाई इस रैली में जो आएगा इतना सवाब मिलेगा, जो नहीं आएगा बेईमान है, यूँ नहीं है। और मेरे भाई जो तू जुलूस निकालता है उस दिन तो ऑलरेडी छुट्टी होती है, तू किसका निकालता है? फिर तू किसका निकालता है? तो ऑलरेडी छुट्टी होती है और तू इसे दीन समझ के निकालता है। तो फिर ना हुजूर ने निकाला, ना सहाबा ने निकाला, ना आले बैत ने निकाला, ना इमाम हनीफा ने निकाला, ना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने निकाला, ना दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह ने निकाला, ना बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह ने निकाला। तो फिर तू क्यों निकालता है? और अगर तू कहते हैं रिवाजी है तो फिर रिवाज के तौर पे निकाल, फिर इसको सवाब ना कह। सवाब कहेगा तो दलील दिखा दे, दलील तेरे पास है नहीं, फिर रिवाज तू कहता नहीं है। इसलिए चीम गो वाली बात है, गुमा गू वाला मसला है, वाज़े मसला करें तो बात बने। पैंट में नमाज होती है या नहीं? पैंट शर्ट इंग्लिश में लिखा है, मेरे भाई ने इसको उर्दू में शर्ट लिखना नहीं आती थी। अल्लाह तुझे हज पे ले जाए, उर्दू की बोर्ड लिखना सीखे। मैं लोगों को कहता हूँ, मुझसे सवाल करते, मैं कहता हूँ उर्दू में लिखो, रोमन इंग्लिश में लिख के भेजते हैं। उर्दू की बोर्ड उनका हो गया, उर्दू बेचारी सैया मोई है, इसके पास कोई चीज़ नहीं है, तो उर्दू की बोर्ड में लिखना सीखे। पैंट शर्ट में नमाज हो जाती है अगर पैंट शर्ट ऐसी हो जो आपने बतौर वर्दी पहनी हुई है, या पैंट शर्ट ऐसी हो या आपने ढीली ढाली पहनी हुई है जिससे जिस्म की साख्त वाज़े नज़र नहीं आ रही। और अगर आपने जीन्स टाइट करके पहनी हुई है तो फिर जिनके लिए पहनी है उनको दिखाते रहो, अल्लाह के घर में ना हो। आप हंसने लग गए। मुझे एक बंदे ने कहा पैंट शर्ट में नमाज होती है? मैंने कहा जी हाँ तेरी होती है, पिछली सब वाले की नहीं होती। नमाज के बाद जिक्र ज़ोर ज़ोर से करना जायज़ है या नहीं? बेटा नमाज के बाद ज़ोर से जिक्र करोगे ला इलाहा इल्लल्लाह, तो जिसकी पीछे रकात रह गई होगी उसको भूल जाएगा, एक रही है या दो रही है। तो नमाज के बाद इतना ऊंचा जिक्र न करो कि नमाज ही उसकी रह जाए, वो आहिस्ता आहिस्ता जिक्र है वो आप कर सकते हैं। हाँ उस वक्त आप ऊंचा जिक्र करें जब न किसी की नींद ख़राब हो, न किसी की नमाज ख़राब हो, न किसी की तिलावत ख़राब हो। क्या फरमाते हैं मुफ्तियान कराम, जिस आदमी को कतरा वाली बीमारी हो, अब वो शख्स नमाज के लिए खड़े हो तब्दील कर सकता है, नमाज के दौरान कतरा निकल जाए तो ये कतरे अक्सर आते हैं। किस चीज़ के कतरे है? वो तो आपने लिखा नहीं है। खून के कतरे कहो, फिर खतरे निकल आते हैं, कतरे की तकलीफ है। खून के भी तो कतरे होते हैं ना, वो एक के कतरे दुनिया थे और कोई कतरे नहीं है। तो वो साथ लिखे ना, वाज़े सवाल लिखा करो।
تو صحیح مزے چاہتے ہوئے سوال بھائی آوے مول صاحب دیکھو اوئی 2 منٹ سارا مذاق اڑاوے بھائی اگر یہ خون کے قطرے کی بات ہے تو آپ کی نماز نہیں ہوتی. اور اگر میں سمجھ رہا ہوں شاید وہ کہیں گے یہ نہیں وہی ڈال دیں نا. اگر پیشاب کے قطرے کا مسئلہ ہے تو پیشاب کا قطرہ واقعی نکلتا ہے یا آپ کو شک ہے؟ تو اس کو چیک کرنے کے لیے ایک بار قطرہ نکلا ہے تو فوراً پکڑیں شلوار اور جائیں واش روم جا کر دیکھیں نکلا ہے یا نہیں. آپ کا شک دور ہو جائے گا. اگر نہیں نکلا تو آئندہ شک کو چھوڑ دیں, اور اگر واقعی نکلا ہے تو پھر آپ کی نماز ٹوٹ گئی, وضو ٹوٹ گیا. آپ کو جگہ دھو کر دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھنی پڑے گی. اللہ خیر سن. اس کا ایک حل بھی ہے, وہ حل یہ ہے کہ آپ جتنا زور سے پیشاب آیا ہوا ہو, حکم تو یہ ہے کہ نماز سے پہلے کرو, لیکن اس آدمی کو چاہیے یہ نماز کے بعد کرے, کیونکہ قطرے پیشاب سے پہلے نہیں نکلتے, بعد میں نکلتے. تو نماز پڑھ لے, اس کے بعد پیشاب کر لے, اگلی نماز تک قطرے گرتے رہیں گے, اس کو دھو لے, پھر نماز کے لیے آ جائے, پھر نماز کے بعد پیشاب کرے, پھر قطرے نکلتے رہیں گے, اگلی نماز تک پھر شلوار کو دھو لے, پھر آ جائے اسی جگہ کو دھو لے. بھائی یہ ترتیب ہے. باقی یہ مسئلہ مولویوں کا کم اور حکیموں کا زیادہ ہے. کسی حکیم سے عبداللہ رابطہ کرو. حضرت کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہاں پر یا رسول اللہ نہیں کہتے, تو ہم قبر پر مردوں کو یا علی القبور کیوں کہتے ہیں؟ کیا حضور میں اور ان میں فرق ہے؟ کون کہتا ہے کہ ہم یا رسول اللہ نہیں کہتے؟ بھائی ہم تو حضور کی قبر پہ یا رسول اللہ کہنا ثواب سمجھتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ قبر پہ جا کے کہو یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. کون ہے حضور کی قبر پہ, تمہیں کون روکتا ہے؟ السلام علیک ایھا النبی کہو, تمہیں کون روکتا ہے؟ اللہم صلی علی محمد پڑھو, تمہیں کون روکتا ہے؟ مسئلہ یہ کہ ادھر سے کیوں کہتے ہو؟ ادھر سے یا اللہ کہو, حضور کی قبر پہ یا رسول اللہ کہو, ختم. ہم جو یا اہل القبور کہتے ہیں قبر پہ جا کے یا گھر سے کہتے ہیں؟ ورنہ یہیں سے کہتے ہوں گے السلام علیکم یا اہل القبور, وہ کہیں گے وعلیکم السلام یا اہل التنور. تو خدا کے بندے ساتھے بندے بیٹھے ہو, کیا دنیا میں کہہ رہے ہو؟ بھائی ہم قبر پہ پہنچتے ہیں تو اہل القبور کہتے ہیں. تم بھی حضور پاک کی قبر پہ اللہ تمہیں لے جائے, اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے, حضور قبر پہ جائیں آپ یا رسول اللہ کا, کون آپ کو منع کرتا ہے بھائی؟ تو اس لیے جائز ہے. ایک مولوی کا کہا کہ وہ مولوی سب سر پہ قرآن رکھ کے کہتے ہیں کہ حضور پاک نے زندگی میں ایک نماز بھی رفع دین کے بغیر نہیں پڑھی. جھوٹ بولتا ہے, سر پہ قرآن رکھ کے بھی جھوٹ بولتا ہے. چل نہیں اتنا جلدی دعا نہیں, یہ سوالات تو پورے ہوں گے نا. فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا مانگنا کیسے ہے؟ جائز ہے. رسول پاک علیہ السلام نے مانگی ہے. رفع یدیہ بعد ما سلم, بحقی میں حدیث موجود ہے, مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث موجود ہے, اور اعلاء السنن میں حدیث پاک موجود ہے. معارف السنن میں حضرت محدث سید یوسف بن نوری رحمہ اللہ نے حدیث کی لائن لگا دی ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے نماز کے بعد دعا مانگی ہے. جو مولوی کہتے ہیں نہیں مانگی, اس کا مطالعہ کمزور ہے, اس کو چاہیے مطالعہ کرے. محدث یوسف بن نوری رحمہ اللہ نے معارف السنن میں پوری لائن ذکر کی ہے. دعا کے باب میں 6 سے 7 حدیث دی ہیں, حضور پاک نے نماز کے بعد اجتماعی دعا مانگی ہے, اور اونچی بھی مانگی ہے. اونچی ہے یہ نماز کے بعد دعا کون سی ہے؟ اللہم انت السلام و منک السلام. پڑھیے, آپ نے پڑھ لی. کیوں پڑھ لی؟ کہتے ہیں صحابہ نے سنی. حضور نے اونچی مانگی تو صحابہ نے سنی نا, تو بھئی اونچی بھی ثابت ہے. قاری صاحب رفع یدین کی مخالفت پر کوئی حدیث ذکر. رفع الیدین ثابت ہے, حضور پاک علیہ السلام نے کی ہے, آپ علیہ السلام کرتے تھے, لیکن حضور پاک نے آخر میں چھوڑ دی ہے. صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 181, حضرت جابر ابن سمرہ فرماتے ہیں رسول پاک علیہ السلام آئے, کننا صلینا وخرج علینا رسول اللہ کننا صلینا, حضور آئے ہم نماز پڑھ رہے تھے, رفع یدین کر رہے تھے. حضور نے فرمایا مالی اراکم رافعی ایدیکم, تمہیں کیا ہو گیا تم رفع یدین کر رہے ہو اور میں دیکھ رہا ہوں کأنہا اذناب خیل شمس, یہ شریر گھوڑوں کے دموں کی طرح ہاتھ ہلانا چھوڑ دو. اسکنوا فی الصلاۃ, پوری نماز سکون سے پڑھو. پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے, صحیح مسلم ہے, جلد 1 ہے, صفحہ 181 ہے, ورقے کی بائیں سائڈ ہے, قدیمی کتب خانہ کراچی سے چھپی ہے. ایک حدیث پہ اگر آزما درست ہے تو لے لیں, ورنہ کئی حدیث اس پر موجود ہیں. قبر پہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا, جی ہاں آپ دفن کرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں تو جائز ہے. ہمارے علماء میں سے بعض کہتے ہیں آپ قبلہ رخ ہو کر مانگ لیں, پھر بھی ٹھیک ہے, ورنہ قبر پہ آپ نے اس وقت دعا کی ہے تو بھی ٹھیک ہے. لیکن آپ ہر قبر پہ جا کے مانگیں گے تو ہو سکتا ہے کہ بت پرست آپ کو یہ نہ کہہ دے کہ بھئی تم قبر پہ مانگو تو جائز ہے اور ہم بت پہ مانگیں تو ناجائز ہے, اسی لیے کچھ لوگ نہیں بھی اٹھاتے. نماز میں بغیر نماز کے مستقل طور پہ شلوار نیچے رکھنے کا
بابا نماز ہو یا غیر نماز ہو شلوار ٹخنوں کے اوپر رکھنی چاہیے. ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، صحیح حدیث صحیح بخاری. اللہ کے رسول نے فرمایا جو ٹخنوں کے نیچے جگہ تم چھپا کے رکھتے ہو یہ جہنم جائے گی. حضرت میت دفنانے کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا جائز ہے. میں بتا چکا ہوں. حضور پاک علیہ السلام نے نماز پڑھائی، انبیاء نے نماز سورۃ فاتحہ نہیں پڑھ کے، فرض نماز تھی، یہ فرض نماز ہو کر چلی گئی. بیٹا یہ نماز تھی، حضور پاک علیہ السلام نے پڑھائی ہے. فرض تو امت محمدیہ پہ ہے، وہ کوئی امت محمدیہ ہے؟ چاچے ذرا دماغ ٹھیک رکھ کے سوال کیا کر. فرض تیرے میرے اوپر ہے، وہ نماز صلاۃ خصوصیہ ہے، خاص طور کی نماز ہے. جو خاص والی بغیر فاتحہ کے ہو گئی تو نہیں پڑھی نا انہوں نے، تو عام والی بھی ہو گئی. ٹھیک ہے، تیری چونڈ میں ایسے جلدی نہیں چھوڑوں گا، یاد رکھنا. جناب آپ نے فرمایا شکار ذبح نہ ہو وہ حرام ہے، جبکہ حدیث پاک میں سنن نبی داؤد میں مر جائے تو حدیث لکھ کر بھیجو نا. حدیث کا نمبر بھیجتے ہو، حدیث لکھ کر بھیجے، میں دیکھیں کون سی حدیث آپ کہہ رہے ہیں. ہو گیا؟ دیکھا اب حدیث پاک سامنے آئی تو بچے کی بات پوری ہو گئی. سوال لائیے ذرا. میں نے آپ کو گن والی بخار کی بات کی ہے، جو گن والا فائر لگتا ہے، تیر والی کی بات نہیں ہے. تیر اس کی گردن پہ لگے وہ معاملہ اور ہے. جو آپ نے فائر مارا ہے تو اس سے اس کا خون دم مضفو نہیں نکلتا. تیر کا مسئلہ اور ہے. فائر جسم کو پھاڑتا ہے. میں نے فائر کی بات کی، آپ نے حدیث تیر کی لائی، اس لیے میں نے کہا حدیث پاک سامنے ہو تو بات کھل جائے گی. فائر کا مسئلہ اور ہے، تیر کی بات اور ہے.